بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رمضان المبارک کا مقدس اور محترم مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت شیاطین کو بھی بند فرما دیتے ہیں اپنے فضل اور کرم سے، تاکہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ گزشتہ گناہوں کی معافی کی ترتیب بنائیں اور آئندہ کے لیے نیکیاں جمع کرنے کی پوزیشن میں آئیں۔ جو گناہوں سے بچنے کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، اللہ رب العزت بہت ساری رکاوٹیں اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی آپ تلاوت فرمائیں تو رمضان المبارک کے روزہ فرض کرنے کی وجہ بھی یہ بیان فرمائی گئی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم دنیا میں گناہوں سے بچو اور دنیا میں گناہوں سے بچنے کی وجہ سے آخرت میں خدا کے عذاب سے بچو۔ اصل وجہ یہی ہے کہ انسان دنیا میں گناہوں سے بچے اور گناہوں سے بچنے کی وجہ سے آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ روزے کو انسان کی شہوات کے توڑنے میں بہت بڑا دخل ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو ان تم میں سے طاقت رکھتا ہو وہ نکاح اور شادی کرے، ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی اتنے اسباب نہیں کہ گھر کے اخراجات کو سنبھال سکے، تو وہ مسلسل روزہ رکھے، مسلسل، اس لیے کہ روزے کی وجہ سے اس کی شہوتیں ٹوٹ جاتی ہیں اور انسان کو تقویٰ کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتا ترتیب کو بھی دیکھیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل نکاح کرنا ہے، اصل تجرد نہیں ہے کہ نکاح سے بندہ الگ رہے۔ تجرد تو مجبوری کی حالت میں ہے، ورنہ اصل اللہ رب العزت نے انسان کو مدنی الطبع بنایا ہے، انسان کے مزاج میں ملاپ رکھا ہے، انسان کی فطرت میں میل جول رکھا ہے، اس لیے شریعت کی اصل منشا یہ ہے کہ انسان نکاح کے ساتھ زندگی گزارے، اور اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر اس کے بعد حکم دیا گیا کہ آدمی روزے رکھ کے اپنے نفس کو کنٹرول کرے تاکہ گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں تو اس میں حکمت یہ بھی بیان فرمائی، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، ایسے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے اور انسان اپنی آنکھوں کو نیچے کر سکتا ہے۔ یہ دو وجہ بیان فرمائی۔ خیر، میں اصل بات یہ سمجھا رہا تھا کہ شریعت کا منشا یہ ہے کہ رمضان مبارک میں انسان معاصی، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچے۔ رمضان المبارک کی مخصوص عبادات دو ہیں، دن کا روزہ اور رات کی تراویح، یہ رمضان کی مخصوص عبادات ہیں، دن کا روزہ اور رات کو تراویح۔ باقی پورے سال میں اگر بعض ایام میں دن کے روزے ہیں تو وہ روزے فرض یا واجب کے درجے میں نہیں، رمضان المبارک کا روزہ فرض کے درجے میں ہے۔ اگر پورے سال میں رات کی عبادات فرائض اور وتر کے علاوہ ہے تو وہ مؤکدہ کے درجے میں نہیں، لیکن رمضان المبارک کی تراویح یہ سنت مؤکدہ کے درجے میں ہے۔ ایک ہے رمضان المبارک کی تراویح اور ایک ہے تراویح کی جماعت، دونوں کی حیثیت الگ الگ ہے۔ تراویح کی حیثیت سنت مؤکدہ علی العین کی ہے اور جماعت کی حیثیت سنت مؤکدہ علی الکفایہ کی ہے۔ تراویح ہر شخص کے ذمہ ضروری ہے، لیکن تراویح باجماعت ہر ایک کے ذمہ ضروری نہیں ہے۔ اگر گاؤں کے اندر ایک تراویح جماعت کے ساتھ ہو جائے تو باقی آدمی کی اختیار ہے کہ وہ تراویح اکیلے پڑھ لے یا جماعت کے ساتھ پڑھے، لیکن پھر بھی ترجیح اس کو دینی چاہیے
کہ آدمی جماعت کے ساتھ پڑھے، اس میں اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو رمضان المبارک کی مخصوص دن کی عبادات دو ہیں، دن کا روزہ اور رات کی تراویح۔ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں انسان دن کو روزہ نہ رکھے اور رات کی تراویح نہ پڑھ سکے، اور خناس یہ تو نہیں کر سکتا کہ دن کا روزہ رکوائے اور رات کی تراویح رکوا دے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ روزہ بھی رکھے اور قبول بھی نہ ہو، تراویح بھی پڑھے اور تراویح قبول بھی نہ ہو۔ میں بطور فائدے کی ایک بات عرض کرتا ہوں، اصل تو درسگاہ میں بات سمجھنے کی ہے اور سٹیج میں بیان کرنے کی ہے۔ اگر وقت ہوا تو آپ یہاں براہ راست عشاء کے بعد سن لیں، اگر وقت نہ ہو تو اس سی ڈی کو گھر جا کر دیکھیں۔ اس کا نام ہے شیطان اور خناس، مستقل اس عنوان پہ میرا بیان موجود ہے، آپ اس بیان کو سماعت فرمائیں۔ ایک شیطان ہے اور ایک خناس ہے۔ شیطان کی محنت یہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان نیک عمل نہ کرے، اور خناس کی محنت ہوتی ہے کہ نیک عمل کرے لیکن نیک عمل قبول نہ ہو۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ خطرناک شیطان ہے یا خطرناک خناس ہے۔ شیطان کی محنت ہے کہ نیک عمل نہ کرے، اور خناس کی محنت نیک عمل کرے لیکن نیک عمل قبول نہ ہو۔ اب اگر آدمی شیطان کی بات مانے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور خناس کی مانے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس پر میں دو چار مثالیں دیتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ شیطان کی محنت ہوتی ہے کہ انسان زنا کرے، اور خناس یہ بات سمجھاتا ہے کہ دیکھ تیرے پر داڑھی ہے، اور داڑھی بھی چھوٹی نہیں ہے، 1-8 فٹ کی داڑھی ہے، اتنی بڑی تو نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور تجھے لوگ کتنا نیک سمجھتے ہیں۔ اب اگر تو زنا کرے گا تو لوگوں کے اندر بدنام ہوگا۔ تو شیطان کی محنت ہوگی کہ انسان زنا کرے، اور خناس یہ نہیں کہتا کہ زنا کرے، شیطان کہے گا زنا کرنا ہے لیکن زنا کے نام پر نہیں، زنا کرنا ہے نکاح کے نام پر۔ لوگ سمجھے نکاح ہے لیکن در حقیقت وہ زنا ہوگا۔ اس کی صورت کیا ہے؟ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، اور طلاق دینے کے بعد دوبارہ اپنے گھر میں رکھ لے۔ لوگ نکاح سمجھتے رہیں گے، اللہ کے ہاں زنا لکھا جاتا رہے گا، تو لوگ بھی راضی ہوں گے اور تیرا بھی کام چل جائے گا۔ اب شیطان کی خواہش ہوتی ہے کہ بندہ زنا کرے، اور خناس کی خواہش زنا کرے لیکن زنا کا نام نہ ہو، کرے زنا لیکن نام نکاح کا ہو۔ اب دیکھو شیطان نے بھی گناہ کرایا اور خناس نے بھی کرا دیا، دونوں میں فرق سمجھ گئے۔ شیطان کی محنت ہوتی ہے کہ آدمی 2 ہاتھ سے مصافحہ نہ کرے، مصافحہ ہی نہ کرے، اور خناس کی محنت یہ کرتا ہے کہ مصافحہ تو کرے لیکن 2 ہاتھ سے نہ کرے بلکہ 1 ہاتھ سے کرے۔ شیطان محنت کیوں کرتا ہے؟ حدیث مبارک میں جب 2 مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں اور دونوں مصافحہ کرتے ہیں، ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ شیطان نہیں چاہتا ان کے گناہ معاف ہوں، اس لیے اس کی محنت ہوتی ہے کہ 2 بھائی مسلمان ملیں تو آپس میں مصافحہ نہ کریں۔ اور خناس کہے گا اب اگر مصافحہ نہ کیا تو لوگ کہیں گے کیسا مسلمان ہے کہ دیکھو مصافحہ ہی نہیں کرتا، اس لیے مصافحہ کر تو لو لیکن 2 ہاتھ سے نہ کرنا، 1 ہاتھ سے کرنا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ 2 ہاتھ سے کرتا ہے، 1 ہاتھ سے نہیں کرتا۔ تو جب دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرے گا تو دونوں ہاتھوں کے گناہ ختم ہو جائیں گے، اور جب 1 ہاتھ سے مصافحہ کرے گا 1 کے گناہ ختم ہو جائیں گے، 1 کے گناہ رہ جائیں گے۔ 1 عضو کا گناہ باقی ہو تو پورا وجود جہنم میں جاتا ہے، اور جانے کا سبب انسان کا 1 عضو بنتا ہے۔ اب انسان نے گانا سنا ہے کان سے، لیکن جہنم میں پورے جسم کو جانا پڑتا ہے، اور جانے کا سبب انسان کا کان بنتا ہے۔ غیبت کرتا ہے زبان سے، پورا جسم جہنم میں جاتا ہے، اور جانے کا سبب صرف انسان کی زبان بنتی ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے نامحرم عورتوں کو، تو یہ جہنم میں پورا جسم جاتا ہے، اور جہنم میں جانے کا سبب انسان کی صرف 1 آنکھ بنتی ہے۔ اسی طرح جب اس نے 2 ہاتھ سے گناہ کیے اور 1 ہاتھ سے مصافحہ کر لیا، چلو 1 ہاتھ سے گناہ معاف بھی ہو جائیں تو 1 کے گناہ باقی رہ گئے نا۔ اب جب 1 کے گناہ باقی ہیں تو اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے یا قانون کے مطابق جہنم میں جائے گا تو پھر معافی ملے گی۔ تو شیطان یہ چاہے گا کہ مصافحہ ہی نہ کرے، اور خناس کہے گا مصافحہ تو کرنا ہے لیکن 1 ہاتھ سے کرو، لوگ بھی خوش ہو جائیں کہ مصافحہ کر لیا ہے، اور شیطان بھی خوش ہو جائے کہ آنا اس نے پھر میرے ساتھ جہنم میں ہی۔ تو ایک محنت شیطان کی ہے اور دوسری محنت خناس کی ہے۔ آپ دیکھیں کتنا فرق ہے۔ میں بات صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ آپ دونوں کی محنت دیکھیں۔ شیطان کی پوری محنت ہوگی کہ
کہ رمضان مبارک کے میں آدمی دن کو روزہ نہ رکھے، گناہ کرے، روزہ نہ رکھے. اور خناس بتائے گا اگر تو نے رمضان کا روزہ نہ رکھا تو لوگ کہیں گے دیکھو کیسا مسلمان ہے، روزہ ہی نہیں رکھتا. لہذا روزہ تو رکھ لے لیکن سورج کے غروب ہونے سے 1 منٹ یا 2 منٹ پہلے توڑ دینا. اب اگر شیطان کی بات مانے گا تو روزہ تو نہیں رکھے گا لیکن دن کو کھا پی تو لے گا نا. اور خناس کی بات مانی ہے تو دن کو بھوکا اور پیاسا بھی رہا اور رات اس کا روزہ بھی پورا نہیں ہوا. اگر شیطان کی مانے گا تو 1 روزہ رہ گیا، عید الفطر کے بعد 1 کی قضا کر لے. اور خناس کی مانی ہے تو غروب آفتاب سے 2 منٹ پہلے روزہ توڑ دیا. اب 1 نہیں، اس کو 1 بھی اور 7 2 مہینے کفارہ بھی دینا پڑے گا. تو شیطان کی مانتا تو 1 کی قضا ہوتی اور خناس کی مانے گا تو اس کے نامہ اس کے ذمہ 61 روزے اور ہو جائیں گے. اب بتاؤ شیطان کی محنت خطرناک ہے یا خناس کی؟ شیطان یہ چاہے گا کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور عید الفطر قریب آ رہی ہے، اس لیے دکان بند کر کے تراویح پڑھنے کی بجائے دکان پہ کام کرو، رات کو جوتے بیچو، رات کو کپڑے فروخت کرو، موسم قریب آ رہے پھیڑیاں اور سبیاں فروخت کرو تاکہ پیسے کماؤ. یہ پیسے کمانے کا سیزن ہے. بیوقوف آدمی ہے، تراویح کی وجہ سے اپنے یہ ختم نہ کرو، یہ ایسا کام نہ کرو، تراویح چھوڑو اور بال کماؤ. یہ شیطان کہے گا. اور خناس نے کہنا یار تو 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے، تیرے چہرے پر داڑھی ہے، اب اگر تو تراویح کے لیے نہ گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے ایسا کر 8 رکعت جو سال میں 11 مہینوں میں تہجد پڑھتا ہے نا، رمضان میں وہی 8 رکعت پڑھ اور اس کا نام تراویح رکھ دینا. اب شیطان تراویح نہیں پڑھنے دیتا اور خناس تہجد پڑھا کے نام تراویح رکھ دیتا ہے. اب دیکھو شیطان نے بھی روک لیا اور خناس نے بھی روک لیا. فرق کیا نکلا ہے کہ اگر شیطان کی بات مانی ہے یہ عید الفطر پڑھے گا اور مولانا صاحب کے پاس آئے گا اور روتے ہوئے منہ سے کہے گا حضرت جی دعا فرمائے، اللہ مجھے معاف فرما دے، میں بہت گندا آدمی ہوں، میں نے رمضان میں دنیا کمانے پر گزار دیا اور رمضان کی مبارک ساعات میں رات کو تراویح نہیں پڑھ سکا. یہ روئے گا اور معافیاں مانگے گا. اور اگر خناس کی بات مانی ہے وہ معافی نہیں مانگے گا بلکہ وہ مولوی صاحب سے کہے گا کہ گمراہ تم ہو، میں تو کیسا مسلمان آدمی ہوں کہ میں نے تہجد پڑھے ہیں اور نام میں نے تراویح رکھ لیا. تراویح شیطان نے بھی چھڑائی ہے اور تراویح خناس نے بھی چھڑائی ہے. فرق کیا ہے؟ شیطان کی بات مانی ہے تو عید کے دن توبہ کرے گا اور خناس کی بات مانی ہے عید کے دن اکڑے گا اور پوری امت کو گمراہ کہے گا. تو ایک محنت شیطان کی ہے اور ایک محنت خناس کی ہے. شیطان کی محنت ہوتی ہے کہ بندہ نیک عمل نہ کرے اور خناس کی محنت ہوتی ہے نیک عمل کرے لیکن نیک عمل قبول نہ ہو. اب بتاؤ خطرناک محنت شیطان کی ہے خناس کی ہے؟ اگر شیطان کی بات مان لی اور فجر کی نماز نہ پڑھی چلو نیند تو پوری ہو گئی نا، اور اگر خناس کی بات مان لی اور نماز خراب پڑھی، اب بتاؤ نماز بھی پڑھ لی، نماز بھی نہیں ہوئی اور نیند بھی خراب کر دی. تو خناس شیطان کی مانے چلو دنیا کا فائدہ تو ہے نا، اگر کھایا پیا پیٹ تو بھر لیا. خناس کی بات مانی روزہ بھی نہیں ہے اور آخرت کے اندر جہنم بھی ہے. تو خناس کی بات مانے گا تو خسر الدنیا والآخرہ. اور شیطان سے بھی بچنا چاہیے اور خناس سے بھی بچنا چاہیے. دونوں سے بچنے کا حکم اللہ نے قرآن کریم میں دیا ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. شیطان سے پناہ مانگا کرو. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. جس طرح اللہ نے قرآن میں شیطان سے پناہ مانگنے کی بات فرمائی ہے اسی طرح اللہ نے خناس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. خناس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. تو جس طرح ابلیس کا نام شیطان ہے تو ابلیس کے بوسٹر کا نام خناس ہے. میں غیر مقلد سے کہتا ہوں کہ تم میرا شکریہ ادا کرو، تمہیں اپنے نام پر حدیث نہیں مل رہی تھی، میں نے تمہارے نام پہ قرآن کی آیت پیش کر دی. ہمارا شکریہ ادا کرو. ہم تمہیں چیلنج دے رہے تھے، ہمارا نام اہل سنت والجماعت حدیث میں ہے، تم اپنا نام اہل حدیث سے ثابت کر دو. تم اپنا نام حدیث سے ثابت نہیں کر سکے، ہم نے تمہارے نام پہ قرآن پیش کر دیا. اس پہ ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہم سے لڑنا چاہیے. لیکن جن کا مزاج ہی لڑنا ہو وہ شکریہ کی بات پر بھی لڑتے ہیں، شکریہ ادا نہیں کرتے. تو شیطان سے بچنا اور خناس سے بھی. خناس کا کام شروع کہاں سے ہوتا ہے یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. جہاں شیطان کا کام ختم ہوتا ہے وہاں سے خناس کا کام شروع ہو جاتا ہے. جہاں سے شیطان کا کام ختم ہوتا ہے وہاں سے خناس کا کام شروع ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ میں سمجھانے کے لیے پہلے مثال دیتا ہوں.
اور پھر بات آپ کو ذرا جلدی سمجھ آئے گی۔ ایک آدمی رمضان مبارک شعبان کی چھٹیاں ہیں اور گھر سے ہمارے پاس دورہ تحقیق المسائل کیا، اس کے بعد چلے میں چلا گیا۔ ہم دونوں محنتیں کہیں گے نا، صرف ایک محنت نہیں کہیں گے۔ نہ ہم کہتے ہیں کہ اب دورہ تحقیق المسائل صرف کریں، نہ ہم کہتے ہیں صرف چلہ لگائیں۔ ہم کہتے ہیں 12 دن کی چلی یہاں لگا لیں اور 40 دن کا چلہ وہاں لگا لیں۔ بڑے مرکز میں بڑا چلہ ہوتا ہے اور چھوٹے مرکز میں چھوٹی چلی ہوتی ہے۔ میں کبھی تبلیغ والوں سے وابستہ یہ بات کہتا ہوں، دیکھو جس طرح میں کھل کے آپ کی بات کرتا ہوں، اس طرح کھل کر آپ ہماری بات بھی فرمائیں نا، تاکہ یہ تو پتہ چلے کہ سب کو ماننے والا کون ہے۔ یہ جو آپ نے مشہور کیا کہ ہم بہت معتدل ہیں، اب بتائیں معتدل آپ ہیں یا معتدل ہم ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں ہم کتنے اعتدال کی کھلی کھلی بات کہتے ہیں، بھئی وہ کام بھی کرنے والا ہے، یہ کام بھی کرنے والا ہے۔ بعض لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں، اب میں بات کہوں گا تو بعضوں نے سمجھنا نہیں اور اس کو غلط انداز میں نقل کر دینا ہے۔ جی چلیں میں یہ بات چھوڑ کر ایک دوسری بات کر لیتا ہوں، اس کو نقل کر بھی لیں تو فرق نہیں پڑے گا۔ میرے پاس تخصص کے طلبہ آتے ہیں، اس میں ماشاءاللہ پختون طلبہ بھی بہت ہوتے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ نے ان کو دینی محبت سے نوازا ہے اور مجھ سے تو بے حد محبت کرتے ہیں۔ پختون ساتھی میں بتا نہیں سکتا کتنا ان کو مجھ سے پیار ہے۔ میں نے آپ سے کہا یہ جتنا ہمارے مرکز میں مال لگا ہے، ان میں 95% اگر میں کہوں تو بے جان ہی ہوگا، یہ پیسہ پختون حضرات کا ہے، اور 5% پیسہ شاید پوری دنیا کا ہوگا، اور 95% پیسہ صرف خیبر پختونخوا کا۔ آپ اندازہ کرتے ہیں کتنا انہوں نے کتنی وسعت کے ساتھ مجھے انہیں مال دیا ہے۔ اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ ہم تو رات کو اٹھ کر بھی ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔ خیر میں کہہ رہا تھا، یہ بات پہلے میں نے اس لیے کی ہے کہ پٹھان حضرات یہ نہ سمجھے ہمارا مخالف ہے، یہ سمجھے کہ ہم سے پیار کرتے ہیں اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ پٹھان اتنے سمجھدار ہیں کہ خود کو بیوقوف مشہور کرا رکھا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ میرا جملہ نہیں سمجھ آئے؟ اتنے سمجھدار ہیں کہ خود کو بیوقوف مشہور کرا رکھا ہے، جس کا چاہے نقصان کر دیں وہ کہے گا چھوڑو یار بیوقوف آدمی ہے، چھوڑو اس کو۔ بات سمجھ آ گئی؟ کسی بھی مدرسے میں ہوں گے، بڑے سے بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیں، وہ دفعہ کرو پٹھانے ہوتے بیوقوف ہے، چھوڑو ان کو۔ سمجھ آئی؟ اتنے سمجھدار ہیں کہ خود کو بیوقوف مشہور کرا رکھا ہے۔ اب بڑے سے بڑا نقصان بھی کر لیں گے اور مواخذہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ بیوقوف ہے۔ تو یہ ان کے بیوقوف ہونے کی علامت نہیں ہے، ان کے سمجھدار ہونے کی علامت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی بہت سمجھدار ہیں۔ معتدل ہم ہیں اور مشہور انہوں نے کر رکھا ہے کہ بہت معتدل ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اب دیکھیں ہمارے مرکز میں تبلیغ والے آئیں، ہم بیان کراتے ہیں کہ نہیں، اور آپ چلے جائیں تو اب بتائیں معتدل ہم ہیں یا وہ ہیں؟ لیکن مشہور کیا ہے؟ بہت معتدل ہے۔ میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، اللہ کا بڑا کرم، میں مذاق میں کہتا ہوں اللہ کا بڑا کرم ہے، جس طرح میرے مرکز میں تبلیغ والوں کے بیان ہوتے ہیں، تبلیغ کے مراکز میں میرے بیان ہوتے ہیں الحمدللہ۔ میں جب یہ خیبر پختونخوا یا سندھ یا پنجاب کے دورے پہ نکلتا ہوں تو کسی بھی ضلع کے اندر جاؤں جب میرا 3 4 5 دن کا دورہ ہو تو میں مراکز کے دورے کے بغیر آگے نہیں جاتا، اور کسی مرکز میں جاؤں بحمدللہ تعالیٰ وہ اپنے اسباق بند کرا کے میرا بیان کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے، یہ تو میں ویسے مذاق میں آپ سے ایسی بات کہتا ہوں۔ یہ 2 ماہ قبل میرا برما کا دورہ تھا، اس کا نام آج تو میانمار ہے نا، میانمار، برما کا دورہ تھا، میں 3 دن کے لیے گیا تو جمعیت علماء اسلام کے دفتر میں 3 دن کا کورس تھا، خانقاہوں کے بیانات تھے اور بعض مساجد کا پروگرام بھی تھا۔ تو صبح میری واپسی تھی تو میں نے رات عشاء کے بعد بیان سے فارغ ہوا، کھانے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے میزبان سے پوچھا بھی یہاں برما کا تبلیغی مرکز آپ نے ہمارے شیڈول میں رکھا، خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی رہنے دیں۔ میں نے کہا رہنے کیوں دیں؟ دیکھیں میں تو برما آیا ہوں اور میں تبلیغی مرکز ہو کر جاؤں گا، اس کے بغیر میں نے نہیں جانا۔ تو آپ ان سے ترتیب بنائے، کہتے ہیں صبح چلیں گے۔ میں نے کہا صبح چلیں گے لیکن رات ان کو میری اطلاع دو کہ صبح آنا چاہتا ہے تو بتاؤ کس وقت آئے، ان سے وقت پوچھو، جو وقت کہیں گے اسی وقت جائیں گے۔ اب بعض مقامات میں کچھ مقامی مخاصمت، محاصرت، رقابت کو چلتی رہتی ہے نا، یہ باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اس کا معنی مخالفت نہیں ہوتا، یہ ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ تو ان حضرات نے میں نے کہا فون کریں، انہوں نے اسی وقت عشاء کے وقت تبلیغی مرکز فون کیا، میرا بتایا کہ وہ پاکستان سے آیا ہوا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے مرکز بھی آنا چاہتا ہوں، صبح کتنے بجے آؤں؟ انہوں نے کہا جی اگر مولانا کو تکلیف نہ ہو تو فجر کی نماز بھی وہ پڑھائیں اور فجر کے بعد کا بیان بھی وہ خود فرمائیں۔ میں نے کہا اب بتاؤ، آپ کہہ رہے تھے دور ہے، یہ کتنے قریب ہے؟ تو
تو میں نے وہاں برما فجر کی نماز بھی پڑھائی اور فجر کے بعد 1 گھنٹہ بیان بھی کیا۔ برمی زبان میں ترجمے کے ساتھ وہ بیان نیٹ پر موجود ہے، اور جب یہ برما کا دورہ چھپے گا اس میں تفصیل سے بیان بھی آ جائے گا۔ اور مجھے خود علماء نے کہا آپ کی ہمت ہے کہ آپ مرکز بیٹھ کر آپ اتنی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہمت کی بات نہیں ہے، آپ نے بلا وجہ آپس میں توڑ پیدا کیا ہوا ہے، ہمارا آپس میں توڑ نہیں ہے، مسلک دیوبند کی ساری جماعتوں کا آپس میں جوڑ ہے، اور جوڑ رکھنا چاہیے، توڑ رکھنا چاہیے۔ میں خیر بتا رہا تھا کہ شیطان سے بھی بچیں اور خناس سے بھی بچیں۔ اس پر میں مثال دینے لگا تھا بات سمجھانے کے لیے کہ طالب علم کو چھٹیاں ہو گئی، دورہ تحقیق المسائل بھی کر لیا، اب یہ گیا ہے چلے کے لیے۔ گھر والوں نے فون کیا اور فون نہیں ہو رہا، 2 دن کے بعد پھر فون کیا تو رابطہ ہوا، تو امی جان کہتی ہے بیٹا میں کل سے فون کر رہی تھی، پرسوں سے آپ سے بات نہیں ہو رہی، خیر تو ہے؟ تو یہ کہتا ہے امی جان میں کاغان کے آگے تھا، پہاڑی علاقہ تھا اور وہاں سروس نہیں تھی، اس لیے بات نہیں ہو سکی۔ چلو آج بات ہو گئی ہے، آئندہ سال اس کی تشکیل پھر اسی علاقے میں ہو گئی۔ اب وہ جو کس نے علاقہ بتایا نا یہ کاغان سے آگے فلاں علاقہ ہے، تو میں وہاں گیا تھا، فون کی سروس نہیں تھی، اب امی نے فون کیا تو بات ہو گئی۔ امی پوچھتی ہے بیٹا کہاں پر ہو؟ اس نے وہی کاغان کی جگہ بتا دی۔ تو امی نے کہا پچھلے سال تو آپ کہتے ہیں یہاں سروس نہیں، آج بات کیسی ہو گئی؟ اس نے کہا امی جان سروس نہیں تھی لیکن یو فون والوں نے وہاں پہ بوسٹر لگا دیا ہے۔ اب کیا لگا دیا ہے؟ کیا ہوا اس کو؟ یو فون والوں نے بوسٹر لگا دیا، کیا ہوا اس کو؟ خضر اپنا کام کر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یو فون والوں نے بوسٹر لگا دیا اس لیے آواز آ گئی ہے۔ اب بتائیں بوسٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ اچھی طرح سمجھیں۔ ہیڈ کوارٹر سے نشریات اڑتی ہیں اور ایک خاص جگہ پہ جا کے رک جاتی ہیں، آگے اس ہیڈ کوارٹر کی رینج نہیں ہوتی، اور اس نشریات کو آگے منتقل کرنے کے لیے جو کھمبے لگاتے ہیں ان کا نام کیا ہوتا ہے؟ بوسٹر۔ بوسٹر کا کام ہوتا ہے ہیڈ کوارٹر کی نشریات کو لے مرکز کی اور آگے نشریات کو پہنچا دیں، یہ بوسٹر کا کام ہے۔ تو ابلیس اور شیطان کا ہیڈ کوارٹر سمندر میں تخت لگا کر ابلیس بیٹھا ہے، ہیڈ کوارٹر وہاں پر ہے، اس کی نشریات چلتی ہیں اور کہاں تک جاتی ہے؟ جہاں تک مسجد کی آواز نہیں ہوتی وہاں تک جاتی ہے۔ جب مؤذن کی آواز آتی ہے نا، ہمارے خضریات کی بانگ کی آواز اللہ اکبر اللہ اکبر، وہاں شیطان رک جاتا ہے۔ یہ تو آپ نے حدیث پڑھی ہے نا، جب مؤذن کی اذان کی آواز سنتا ہے وَلَهُ ذُرَاتٌ، پھر آواز کے ساتھ ہوا خارج کرتا ہوا شیطان دوڑتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کی نشریات یہ سمندر سے چلتی ہیں اور مسجد کے باہر آ کر رک جاتی ہیں، اب مسجد کے اندر نہیں جاتی ہے، تو شیطان کو اپنی نشریات مسجد کے اندر پہنچانے کے لیے ایک ادر بوسٹر کی ضرورت تھی، وہ اللہ نے اس کو خناس کی صورت میں دے دی ہے۔ تو مسجد سے باہر کام شیطان کا ہوتا ہے اور مسجد کے اندر کام خناس کا ہوتا ہے۔ شیطان باہر کہتا ہے تو نے نماز پڑھنی نہیں ہے، اور جب مسجد میں آ جائے خناس کہتے ہیں تیری ہوتی نہیں ہے۔ تو ایک محنت اس کی تھی اور ایک محنت اس کی تھی، تو شیطان سے بچنا بھی ضروری ہے، خناس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ میں اس لیے بتا رہا تھا کہ تراویح کے موقع پر ایک محنت شیطان کی چلتی ہے اور ایک محنت خناس۔ رمضان المبارک کی مخصوص عبادات 2 ہیں، دن کا روزہ اور رات کی تراویح۔ شیطان کی محنت ہوتی ہے کہ روزہ نہ رکھے، اور خناس کی محنت روزہ رکھ تو لے لیکن غروب آفتاب سے 2 منٹ پہلے توڑ دے۔ شیطان کی محنت ہے تراویح نہ پڑھے، اور خناس کی محنت ہے کہ 8 رکعت تہجد پڑھے، نام تراویح رکھ دے۔ اب دیکھو اللہ پاک چاہتے ہیں کہ بندہ شیطان سے بچے، اب لوگ کہتے ہیں شیطان تو بندہ ہوتا ہے تو پھر گناہ بندہ کیسے کرتا ہے؟ اس کے محدثین نے کئی جواب دیے ہیں، ہمارا اس پر جواب یہ ہے کہ شیطان بندے ہوتے ہیں، خناس کھلے ہوتے ہیں۔ شیاطین بندے ہوتے ہیں، خناس کھلے ہوتے ہیں، تو شیطان بند ہو گیا، اس کے چیلے کام کر لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک میں دن کا روزہ رکھے تو وہ بھی پورا، اور رات کو تراویح پڑھے تو وہ بھی پوری۔ ہم احادیث ساری ہوتی ہیں، ہمارا مسئلہ پورا ہوتا ہے، ادھر احادیث کم ہوتی ہے تو مسئلہ ادھورا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے غیر مقلدین اور آپ میں کیا فرق ہے، آسان لفظوں میں کہہ دیا کرو، اگر دین پورا لینا ہو تو ہمارے پاس آ جاؤ، اور دورا لینا ہو تو ان کے پاس چلے جاؤ۔ ساری احادیث والے پورا مسئلہ دیتے ہیں اور آدھی احادیث والے اور دورا مسئلہ دیتے ہیں۔ تو رمضان کی مخصوص عبادات کتنی ہے؟ 2، دن کا روزہ اور رات کی تراویح۔ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، اللہ کرے وہ بات آپ کو سمجھ آئے۔ میں نے آپ سے کئی بار کہا نا، محض تراویح کے دلائل بیان کرنا، سوال و جواب، یہ تو 1.25 گھنٹے سے زیادہ کا کام نہیں ہے۔
میں پوری بات آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جب آپ پڑھنے کے بعد واپس جائیں اپنی عوام کو آپ کیسے سمجھائیں، اپنی عوام کو کیسے قائل کریں، اور اس فتنے سے امت کو خبردار کیسے کریں، اور دلائل کے ساتھ اپنی بات امت کے سامنے کیسے پیش فرمائیں۔ ایک بات سمجھ آ گئی، رمضان کی مخصوص عبادات، دن کا روزہ اور رات کی تراویح، اس پر ایک محنت شیطان کی ہے اور دوسری محنت شیطان کی محنت کے روزہ نہ رکھیں اور خناس کی محنت رکھے لیکن غروب آفتاب سے پہلے توڑ دیں۔ شیطان کی محنت تراویح نہ پڑھیں اور خناس کی محنت تہجد پڑھیں اور نام تراویح رکھ دیں۔ ہم نے شیطان کی محنت کا بھی توڑ پیدا کرنا ہے اور خناس کی محنت کا بھی توڑ پیدا کرنا ہے۔ اس لیے میں حضرات سے بیانات میں کہتا ہوں، رائیونڈ جانے کا ارادہ کرو تو شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور سرگودا مرکز اہل سنت آنے کا ارادہ کرو تو خناس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم نے شیطان کی کمر بھی توڑنی ہے، خناس کی کمر بھی توڑنی ہے۔ اب بتاؤ اس سے زیادہ کوئی اعتدال ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے مرکز میں بیٹھ کر بھی دوسرے مرکز کی تعریفیں کرے؟ اب بھی لوگ کہتے ہیں یہ بہت سخت ہے، یہ بہت متشدد ہے۔ میں نے کہا بھی آپ فیصلہ کریں متشدد ہے کون اور سخت ہے کون؟ تو دونوں کی کمر توڑنی ہے یا ایک کی؟ دلیل سے یا ڈنڈے سے؟ دلیل سے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ واپس جائیں اور ڈنڈے سے دو چار کمر توڑ دیں اور جب FIR کٹے تھانے دار گرفتار کرے تو آپ ساتھ میرا نام لے لو۔ اس نے ہمیں ترغیب دے دی کہ واپس جا کے کمر توڑنا، اور جب آئندہ دورہ تحقیق المسائل ہے تو آپ بعد میں پہنچے، پولیس پہلے پہنچی ہوئی ہو کہ آپ تو کمرے توڑاتے ہیں بندے کی۔ تو دلیل سے توڑنی ہے یا ڈنڈے سے؟ ڈنڈے سے نہیں توڑنی، دلیل سے توڑنی ہے۔ ڈنڈے سے ٹوٹی کمر ٹھیک ہو جاتی ہے اور دلیل سے ٹوٹی کمر اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں دلائل کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ یہ جملہ آپ آگے عوام کو سمجھائیں۔ ہماری سرحدات کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک نظریاتی سرحد، نمبر دو جغرافیائی سرحد۔ نمبر ایک نظریاتی سرحد، نمبر دو جغرافیائی سرحد۔ جغرافیائی سرحد پہ حفاظت کے لیے کھڑے ہونے والے کو فوجی اور رینجر کہتے ہیں۔ نظریاتی سرحد پہ کھڑے ہونے والے کو حفاظت کے لیے عالم اور مولانا اور مناظر کہتے ہیں۔ اگر جغرافیائی سرحد کو کراس کرے تو فائرنگ فوجی کرتا ہے، نظریاتی سرحد کو کراس کرے تو پھر فائرنگ مولوی کرتا ہے۔ فوجی کی فائرنگ کا نام گولیاں ہیں اور مولانا کی فائرنگ کا نام دلیلیں ہیں۔ وہ گولی سے روکتے ہیں، ہم دلیل سے روکتے ہیں۔ اگر فوجی گولی سے نہ روکے تو وہ شاباش کا مستحق نہیں ہے، اور مولوی دلیل سے روکے تو یہ شاباش کا مستحق نہیں۔ عجیب بات یہ ہے، جغرافیائی سرحد پہ حفاظت کرنے والا اگر گولیاں چلائے تو لوگ شاباش دیتے ہیں، اور نظریاتی سرحد کا دفاع کرنے والا دلائل دے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جس طرح شاباش کا وہ مستحق ہے، یہ بھی شاباش کا مستحق ہے۔ اور جو پہرا دینے والا ہوتا ہے وہ ذرا آنکھیں نکال کے پہرا دیتا ہے، وہ حلوہ پیش کر کے پہرا نہیں دیتا۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہرا دینے والا آنکھ نکالتا ہے، اوئے خبردار پیچھے ہٹو، کدھر آ رہے ہو، کہتا ہے کہ نہیں؟ اور نہیں، بہت بات اخلاق ہے، دیکھو ڈانٹ رہا ہے بھائی، اس نے پیار سے تو نہیں کہنا ہے آپ کو نہیں بھائی، یہ بھائی رائیونڈ نہیں ہے، یہ پاکستان کا بارڈر ہے، آپ شفقت فرمائیں، یہ تھوڑا ہی کہے گا۔ اب ظاہر ہے وہ تو پہرے دار ہے، اور آپ حیران ہوں گے ہمارے رائیونڈ پہ وہ ساتھی جو پہرے پر کھڑے ہوتے ہیں اس وقت ان کی آنکھیں بھی دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ ڈنڈا پاس ہوتا ہے، آپ کو گاڑی آگے جانے دیتے ہیں؟ آپ لاکھ مرتبہ کہہ دو، انہوں نے کہا بزرگوں نے منع کیا۔ ایسے آئیے نہیں، آپ ذرا گاڑی نکال کے دکھاؤ، کوئی بھی نہیں کہتا بد اخلاق ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پہرے میں کچھ سختیاں کرنی پڑتی ہیں۔ جب ہم دین کا پہرا دیں گے تو کچھ سختیاں کرنی پڑے گی، کچھ آنکھ نکالنی پڑے گی، کوئی تھوڑا سا آپ کو ڈانٹنا پڑے گا، کوئی لہجے میں آپ کو اتار چڑھاؤ لانا پڑے گا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے ہلکا سا لہجہ آپ ابھرتا سنیں تو آپ وہیں سے بدک جائیں، اوہ یہ تو بہت کام خطرناک ہو گیا، یہ بہت خطرناک کام ہو گیا۔ اللہ میں بات سمجھائے۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا، میں سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں کہ یہ جو اسٹیج کے اوپر آپ جذبات سے تقریر کرتے ہیں، بازو آپ نے چڑھا لیے ہیں، رگیں آپ کی پھول گئی ہیں اور ایسے اچھل اچھل کے آ رہے ہیں، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ میں نے کہا 10,000 کا مجمع بیان سننے کے لیے آئے اور خطیب صاحب بیان کرتے سو جائیے، کس حدیث سے ثابت ہے؟ تو نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ آگئی سمجھ؟ میں نے کہا مجھے بتائیں 10,000 کا مجمع بیان سننے کے لیے آیا ہے اور بیان کرنے والا سو جائے اور پھر اٹھے پھر سو جائے، کس حدیث سے ثابت ہے؟ میں ان کا بھی دفاع کروں گا، میرے بزرگ ہیں نا، میں تو بات سمجھانے لگا ہوں۔ میں نے کہا کس حدیث سے ثابت ہے؟ کیا اب اس کا کوئی جواب نہیں ہے؟ میں نے کہا ہمارا گرجنا تجھے سمجھ آ گیا،
اپنے بزرگ کا سونا تجھے سمجھ نہیں آیا؟ اگر میرا گرجنا قابل اعتراض ہے تو سامعین کے سامنے سونا قابل اعتراض کیوں نہیں ہے؟ لوگ بیان سننے کے لیے نیند کے لیے آئے ہیں، کیا تیری بیان سننے کے لیے؟ تو میں نے کہا آپ کرو نا ذرا اعتراض۔ آپ وہاں اعتراض اس لیے نہیں کرتے، آپ کو عقیدت ہے، ہمارے ساتھ اس لیے بک بک کرتے ہیں کہ تم ہمیں فضول سمجھتے ہو۔ ہمیں ان سے بھی عقیدت ہے، ہم وہاں بھی اعتراض نہیں کرتے، اور اپنے کام سے عقیدت ہے، اپنے اوپر ہونے والے اعتراض کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں اور ذہن بنا لیں اس کا۔ اب دیکھو، ایک رسم الخط وہ ہے اور ایک خطوط کی ترتیب وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک دیکھی ہے؟ نقشہ تو دیکھا ہوگا نا، محمد رسول اللہ، بتاؤ وہ سادہ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط مبارک گئے ہیں شاہان کے بادشاہوں کے نام پہ، وہ سادے سادے تھے یا نہیں؟ اور آج کے دور میں سید نفیس شاہ سے کتابت ہے، یہ خلاف شریعت ہوگی نا؟ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سادہ لکھتے تھے، اور شاہ جی کیسے کبھی رسم الخط کوفی ہے، کبھی نستعلیق ہے، کبھی خط نسخ ہے، یہ سارے خلاف شریعت ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر بالکل سادی ہے، نفیس شاہ رحمۃ اللہ کی تحریر ڈیزائن والی ہے، آپ اس کو خلاف سنت کیوں نہیں کہتے؟ کیوں؟ آپ سمجھتے ہیں مضمون کا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، خط کا خط نستعلیق ہو، خط کوفی ہو، خط نسخ ہو، ایسے ہی ہے نا؟ ہم کہتے ہیں مضمون شریعت کے مطابق ہونے چاہیے، خواہ خطیب کا لہجہ نرم ہو یا خطیب کا لہجہ گرم ہو۔ اس پر ہم یہ تعبیر کر لیں گے کہ وہ دن رات امت کی درد میں جاگتے ہیں، اور درد کی انتہا دیکھو، نیند قربان کرتے ہیں، اور نیند آئی ہے بیان تب بھی نہیں چھوڑ رہے۔ ادھر یہ تعبیر کر لیں گے اس کو دین کا درد اتنا ہے، وہ درد اس کو آرام کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتا، جس کو درد ہو وہ چیختا بھی ہے، جس کو درد ہوتا ہے وہ چیختا بھی ہے۔ ہم ادھر تعبیر کر لیں گے، ادھر تعبیر کر لیں گے، ہم انہیں بھی بچا لیں گے، انہیں بھی بچا لیں گے۔ مجرم آپ ہیں جو ایک کو رگڑا لگا کے دوسرے کو بچا لیتے ہیں، ہم ایک کو رگڑا لگا کر دوسرے کو نہیں بچاتے، ہم انہیں بھی اپنا بزرگ کہتے ہیں اور گرم والوں کو بھی اپنا بزرگ کہتے ہیں، ہم دونوں کا دفاع کرتے ہیں کہ دونوں ہمارے ہیں۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی، پھر آپ کیسے کہتے ہیں فلاں بندہ نرم ہے اور فلاں سخت ہے؟ یعنی جو سارے اعتراض کرے وہ بہت نرم ہے، اور جو سب کا دفاع کرے وہ بہت گرم ہے۔ عجیب بات ہے، وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو ہر کسی کا دفاع کرے وہ بہت گرم ہے، اور جو ہر کسی کا رگڑا لگا کے ایک کو بچا لے وہ بہت نرم ہے۔ یہ نرمی اور گرمی کی آپ نے کہاں سے اصطلاح نکال لی ہے؟ میں اس لیے آپ حضرات خدمت میں دست بستہ یہ بار بار عرض کرتا ہوں، اللہ کے لیے اپنے کابر کو لڑاؤ مت، اللہ کے لیے ایک تحریک کو لے کر دوسری پر پانی مت پھیرو، خدا کے لیے ایک لہجے کو لے کر باقی لہجے پر آپ بیان نہیں کر سکتے نا، کر نہیں سکتے، اپنی کمزوری کو قبول فرماؤ، لیکن یہ نہ کہا کرو کہ فلاں لہجہ خلاف شریعت، کر خود نہیں سکتے اور اعتراض دوسروں پہ ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں دین کے سارے شعبوں میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر سب میں نہ کر سکے تو ایک میں کریں اور باقی کی تائید کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ذہن میں آ گئی، رمضان المبارک کی مخصوص دن کا روزہ اور رات کی تراویح۔ اب دوسری بات سمجھیں، رمضان المبارک میں غیر مقلدین کا اہل سنت والجماعت کے ساتھ اختلاف کیا ہے؟ عام بندہ یہ سمجھتا ہے اہل سنت والجماعت تراویح 20 پڑھتے ہیں اور غیر مقلدین تراویح 8 پڑھتے ہیں، عام بندہ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اختلاف یہ نہیں ہے۔ اختلاف یہ ہے اہل سنت والجماعت رمضان کی راتوں میں تراویح کے قائل ہیں اور غیر مقلد تراویح کے قائل نہیں۔ اصل اختلاف یہ ہے کہ ہم تراویح مانتے ہیں اور وہ تراویح نہیں مانتے۔ آپ کہیں گے وہ تو تراویح کہتے ہیں، میں اس کی وضاحت کروں گا، وہ آپ حضرات کے جوتوں سے بچنے کے لیے کہتے ہیں۔ اگر وہ صاف اعلان کر دیں کہ تراویح ہے ہی نہیں تو لوگ ان کو قبول کیسے کریں گے؟ اس لیے امت کے جوتوں سے بچنے کے لیے ان نے تہجد کا نام تراویح رکھ لیا اور کہتے ہیں تراویح 8 ہے اور آپ کہتے ہیں تراویح 20 ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں مساجد میں لڑائی یہ چلتی ہے کہ جی وہ تراویح 8 مانتے ہیں، ہم تراویح 20 مانتے ہیں، اور چلو جی 8 ہی پڑھ لو، کچھ تو پڑھیاں نے نا، 8 پڑھ لو، کچھ تو پڑھی ہے نا۔ یہ امت کو بات سمجھاؤ، اصل اختلاف 20 اور 8 کا نہیں ہے، اصل اختلاف اس کا ہے کہ تراویح ہے یا تراویح نہیں۔ ہم تراویح مانتے ہیں اور وہ تراویح نہیں مانتے۔ غیر مقلدین سے گفتگو ہو پہلے اس پہ بات کرو کہ رمضان میں تراویح ہے یا تراویح نہیں، اس پہ بات نہ کرو کہ تراویح 8 ہے یا 20 ہے۔ پہلے ایک بندہ تراویح مانے تو صحیح نا، اگلی بات پھر کریں گے۔ بات اچھی طرح سمجھنا، تراویح کا مفہوم کیا ہے؟ رمضان المبارک میں 4 رکعت فرض پڑھے جائیں، 2 رکعت سنت پڑھی جائیں،
20 رکعت تراویح پڑھی جائیں، 3 رکعت وطر پڑھے جائیں اور پھر سو جائے، صبح اٹھ کے 8 رکعت تہجد پڑھے اور آدمی سحری کھا لے۔ یہ ہے رمضان کی راتوں کا معمول۔ یہ جو 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت اور 3 رکعت وطر سے پہلے یہ 20 رکعت یہ تراویح ہیں، اور آخر میں 8 رکعت تہجد کے ہیں۔ غیر مقلد کہتے ہیں نہیں، آپ 4 رکعت فرض پڑھو، 2 رکعت سنت پڑھو، 8 رکعت تہجد پڑھو، اس کا نام تراویح رکھ دو، اس کے بعد وطر 1 پڑھو یا 3 پڑھو، رمضان کی عبادت پوری ہوگی۔ اب صبح اٹھ کے جو آپ نے تہجد پڑھنے ہیں اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب آپ نے تہجد نہیں پڑھنے، وہ آپ نے پہلے پڑھ لی ہے۔ اب بتاؤ وہ تراویح کے قائل ہیں؟ فرق کیا تھا؟ عام 11 ماہ میں وہ 8 رکعت تہجد رات کے آخری پہر میں پڑھتے تھے اور بغیر جماعت کے پڑھتے تھے، اور رمضان مبارک میں اس آخری پہر کے تہجد کو شروع رات میں لے آئے ہیں اور انفرادی کے بجائے جماعت کے ساتھ لے آئے ہیں، اور بتائیں انہوں نے کون سا کمال کیا ہے؟ اس لیے اصل اختلاف یہ ہے کہ تراویح ہے یا تراویح نہیں۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ تراویح نہیں، اور ہم کہتے ہیں تراویح ہے۔ ہم تراویح الگ عبادت مانتے ہیں اور تہجد کو مستقل الگ عبادت مانتے ہیں، اور وہ تراویح کو مانتے نہیں ہیں، صرف تہجد مانتے ہیں، تہجد کا نام تراویح رکھ دیتے ہیں۔ یہ 2 باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تہجد الگ ہے اور تراویح الگ ہے، یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد الگ پڑھے ہیں اور تراویح الگ پڑھی ہے، یہ بھی روایات میں ہے۔ خود حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک عمل ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، امام بخاری پہلے تراویح پڑھتے تھے، پھر سو جاتے اور پھر آخری پہر میں اٹھتے تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تہجد پڑھتے اور تہجد میں مستقل قرآن پڑھتے تھے۔ تراویح کی ہر رکعت میں 20 آیتیں پڑھتے اور آخری پہر میں پھر تہجد پڑھتے، اور تہجد میں ہر 3 رات کے اندر مستقل قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تہجد الگ پڑھتے، تراویح الگ پڑھتے۔ تو تراویح مستقل عمل ہے اور تہجد مستقل عمل ہے۔ 2 نمبر 3 یہ اچھی طرح بات سمجھنا۔ نمبر 3، جن روایات میں تراویح کی تعداد کا ذکر ہے ان روایات میں تراویح کے اوقات کا ذکر نہیں ہے، اور جن روایات میں اوقات کا ذکر ہے ان روایات میں تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ جن روایات میں تراویح کی رکعات کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، ان میں وقت کا ذکر نہیں ہے کہ کب پڑھی ہیں، اور جن روایات میں یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں حضور نے فلاں وقت تراویح پڑھی ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو روایات 2 قسم کی ہوگی۔ بعض روایات میں رکعات کا ذکر ہے، اس میں اوقات کا ذکر نہیں ہے، اور بعضوں میں اوقات کا ذکر ہے تو اس میں رکعتوں کا ذکر نہیں ہے۔ میں دونوں قسم کی حدیثیں آپ کے سامنے لاتا ہوں تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ مثلا ایک حدیث مبارک میں ہے، خود جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی رات کو 8 رکعت پڑھی ہے۔ یہی غیر مقلدین کے دلیل ہے جس کے جواب آئیں گے۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی ہیں۔ اچھا، دوسری حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت پڑھی ہے۔ اب اس سے معلوم کہ 20 رکعت پڑھی ہیں۔ اب 1 رکعت 8 کی آ گئی اور 1 رکعت 20 کی آ گئی، لیکن اس میں وقت کا ذکر نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وقت کیا تھا۔ اچھا، بالکل اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو دونوں قسم کی روایتیں ملیں گی، آگے دلائل آئیں گے۔ غیر مقلدین کے موطا امام مالک میں روایت موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت تمیم داری، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ دونوں کو فرمایا کہ ان کو 11 رکعت پڑھاؤ، یعنی 8 رکعت تراویح ہے، 3 وتر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 8 رکعت ہے۔ انہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے احکام موجود ہے، ابی بن کعب کو فرمایا تراویح پڑھاؤ، اور ابی بن کعب 20 رکعت پڑھاتے تھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک عمل سے حکم کی صورت میں 2 آ گئی، 8 بھی آ گئی اور 20 بھی آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 بھی آ گئی اور 20 بھی آ گئی۔ اب دیکھو دونوں میں رکعتوں کی تعداد موجود ہے لیکن اوقات کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اچھا، وہ حدیث مبارک جس میں اوقات کا ذکر ہے، یہ حدیث مبارک آپ نے سنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی صرف 3 راتوں میں، آخری 3 راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ تفصیل سے حدیث بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کر صحابہ کو تراویح پڑھائی، تو اس کے بعد گھر چلے گئے۔ پھر اگلی رات آئی
تو صحابی فرماتے ہم جمع ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے لیے گھر سے باہر تشریف نہیں لائے۔ ایک رات چھوڑ کے پھر اگلی رات آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 25 کی رات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے تراویح پڑھائی اور لوگ بہت زیادہ ہو گئے۔ اس کے بعد اگلی رات حضور پھر نہیں آئے، اگلی رات پھر نہیں آئے، پھر تیسری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تراویح پڑھائی۔ اب اس میں جو اوقات ہیں رکعتیں نہیں ہیں۔ پہلی رات کا وقت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح پڑھائی یہاں تک کہ رات کا 1/3 حصہ گزر گیا، یہاں تک کہ رات کا 1/3 حصہ گزر گیا۔ اچھا، جب دوسری رات آپ نے تراویح پڑھائی، کہتے ہیں یہاں تک کہ رات کا شطرن کا لفظ ہے، شطرن ایک حصہ گزر گیا۔ اب یہاں شطرن کا معنی نصف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پہلی روایت میں پہلی رات میں سلسن کا لفظ ہے اور تیسری رکعت میں الی آخر اللیل کا لفظ ہے۔ راوی فرماتے ہیں حتیٰ خشینا ان یفوتنا الفلاح ای السحور، یعنی اتنی دیر تک پڑھائی ہمیں خدشہ ہوگا کہ شاید ہماری سحری یا فوت ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 3 رکعت تراویح کی جماعت کرائی ہے، پہلی رات تہائی رات تک، دوسری رات نصف اللیل تک اور تیسری رات آخر اللیل تک، لیکن ان روایات میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے رکعتیں کتنی پڑھائی تھیں۔ اب آپ نے تطبیق دینی ہے نا، پہلے ذہن میں رکھ لیں۔ تو جن روایات میں تعداد کا ذکر ہے ان روایات کے اندر اوقات کا ذکر 8 پڑھائی ہیں یا 20 پڑھائی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب تک پڑھائی ہیں وقت کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور جس روایت میں 3 رات جماعتوں کا ذکر ہے، اس میں کہ پہلی رات آپ نے ثلث اللیل تک پڑھائی، دوسری رات شطر اللیل یعنی نصف اللیل تک پڑھائی، اور تیسرے میں آخر اللیل تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ اب ان میں یہ تو ہے کہ کس وقت تک پڑھائی ہے، لیکن اس روایت میں یہ نہیں کہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعات پڑھائی ہیں۔ اور جن میں رکعات کا ذکر ہے ان میں ٹائمنگ کا ذکر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب تک پڑھائی ہیں۔ اس لیے احناف کا موقف یہ ہے، ہم تطبیق کے قائل ہیں۔ آپ فائل پڑھیں گے نا تو اس کے اندر تطبیق محدثین سے منقول ہے کہ کس کس نے تطبیق دی ہے۔ محدثین کا مزاج یہ ہے، ہم اگر 8 والی کو مان لیں، ہم یہ کہیں گے کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 منقول ہیں اور پھر اللہ کے نبی سے 20 منقول ہیں۔ پہلا عمل 8 کا ہے اور دوسرا عمل 12 کا ہے۔ ایک روایت ہمارے ہاں تو نہیں ہے، لیکن غیر مقلدین میں سے بعض حضرات نے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 رکعات بھی منقول ہے، غیر مقلدین میں سے بعض کہتے ہیں جی 12 بھی منقول ہے۔ اب اگر اس روایت کو مان لیا جائے تو پھر گویا کہ روایتیں 3 ہو جائیں گی، نمبر 1 8، نمبر 2 12 اور نمبر 3 20۔ اچھا، اگر ان تینوں کو مان لیں تو 8 12 اور 20، اور پھر اوقات مان لیں ثلث اللیل، نصف اللیل اور آخر اللیل۔ اب عقل یہ کہے گی کہ جب رکعتیں تھوڑی ہوں گی تو وقت تھوڑا لگے گا، اور جب رکعتیں زیادہ ہوں گی تو وقت بھی زیادہ۔ پہلے چونکہ 8 ہیں تو ثلث اللیل تک ہے، اور پھر 12 ہیں تو یہ شطر اللیل نصف اللیل تک ہے، اور پھر 20 ہے تو پھر آخر اللیل تک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے حکم 8 کا دیا ہے اور پھر حکم 20 کا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دور والے مسئلے پر بھی عمل کیا، اور بعد میں صحابہ کا جو معمول بن گیا تھا یہ 8 کا نہیں بلکہ 20 کا تھا۔ اور کسی مسئلے پہ توجہ رکھنا، کسی مسئلے پہ حدیث کا مسئلہ اور عمل کیسے کریں گے؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب اللحم سید للمحرم، ایک باب قائم کیا ہے باب من لا یقطع صلاۃ شیء۔ یہ دونوں باب قائم کیے ہیں، مستقل مسائل بیان کیے، اور اس کے بعد امام ابو داؤد نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، اذا تنازل خبران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی ما عمل به اصحابہ بعدہ۔ اگر ایک مسئلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 عمل آ جائیں تو ہم یہ دیکھیں گے اللہ کے نبی کے اس عمل حدیث کو بعد میں کس حدیث کو صحابہ نے لیا ہے۔ جس عمل کو لے کر صحابہ چل پڑے ہم اس کو لے لیں گے، اور جس کو صحابہ چھوڑ دیں گے ہم بھی چھوڑ دیں گے۔ اگر 8 اور 20 دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مان بھی لیں تو صحابہ 8 کو لے کر نہیں چلے بلکہ 20 کو لے کر چلے ہیں۔ 8 والے عمل کو چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ 8 والی حدیث پہلے دور کی ہے، اور 12 کو لے کر چل پڑنا اس بات کی دلیل ہے، یا 20 کو لے کر چل پڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ 20 والی حدیث بعد کے دور کی ہے۔ تو یہ محدثین نے تطبیق ایسی فرمائی ہے کہ جس میں کوئی روایت چھوٹتی نہیں ہے بلکہ دونوں روایتوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ میں اس طرف یہ بات بتا رہا تھا
کہ جن روایات میں تعداد رکعات کا ذکر ہے اس میں اوقات کا ذکر نہیں، اور جن روایات میں اوقات کا ذکر ہے ان روایات میں تعداد کا ذکر نہیں۔ تعداد اور اوقات والی دونوں روایات کو جمع کریں تو پھر یہ عقل بھی کہے گی 8 والے کی پہلے کے دور کی ہے اور 20 والی بعد کے دور کی ہے۔ اب احناف کا مزاج چونکہ تطبیق کا ہے یا احناف کا مزاج ترجیح کا ہے، اگر تطبیق دے لیں تو تب بھی کوئی صورت بہتر ہے، 8 والی پہلے دور کی اور 20 والی بعد کے دور بھی۔ اس کے 2 قرینے میں نے پیش کر دی ہے، پہلی رات وقت کم لگا ہے اور آخری رات وقت زیادہ لگا ہے، تو وقت کم ہونا دلیل ہے کم رکعتیں ہونے کی، اور زیادہ وقت لگنا دلیل ہے زیادہ رکعتیں ہونے کی۔ اور دوسری وجہ ترجیح میں نے بیان کر دی ہے کہ جس روایت کو صحابہ لے کر چلیں اس کا معنی یہ آخری دور کا عمل ہے، اور جس کو صحابہ چھوڑ دیں اس کا معنی یہ پہلے دور کا عمل ہے۔ اگر ہم ان میں تطبیق دیں تو بھی ممکن ہے، اور اگر ترجیح دیتے ہیں تو بھی ممکن ہے۔ اللہ میں دونوں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اس حوالے سے بات اور ذہن نشین فرما لیں، غیر مقلدین کے ہاں جب بھی آپ کو تراویح پر بات کرنی پڑے، جیسے میں نے گزشتہ مسائل میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، پہلے اپنا موقف سمجھیں، ان کا موقف سمجھیں اور دونوں کے موقف تحریر کروائیں، اس کے بعد بات آگے چلائیں، اور جب تک بات پوری نہ ہو اس وقت تک بات آگے چلائیں مت۔ غیر مقلدین کا جس طرح رفع الیدین اور ترک پر میں نے بات کی تھی کہ ہم ایک مقام پہ رفع الیدین کرتے ہیں اور 27 مقامات پہ نہیں کرتے، اور غیر مقلدین یہ 10 مقامات پہ کرتے ہیں اور 18 مقامات پہ نہیں کرتے۔ پورے عمل پہ پوری دلیل ہونی چاہیے نا۔ اب ہمارے ہاں بات کیا ہوتی ہے، وہ رفع الیدین کی بات کرتے ہیں، ہم بحث شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح میں نے سمع موتا حیات کی بات کی تھی، اللہ کرے آپ کے ذہن میں ہو، وہ چھوٹی سی بات کرتا ہے اور ہم آگے بات چلا دیتے ہیں۔ اسی طرح تراویح کے عنوان پہ غیر مقلد تراویح کی بات کرتا ہے اور ہم مناظرہ شروع کر لیتے ہیں، دیکھو جی وہ 8 کہتے ہیں ہم 20 کہتے ہیں۔ غیر مقلدین سے کہو کہ تراویح کے عنوان پہ آپ اپنا پورا عمل لکھو، ہم تراویح کے عنوان پہ اپنا پورا عمل لکھتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تراویح کے مسئلے پہ تم اپنا پورا عمل لکھو، ہم اپنا پورا عمل لکھتے ہیں۔ غیر مقلدین کا پورا عمل کیا ہے؟ غیر مقلدین نمبر 1 8 رکعات پڑھتے ہیں، نمبر 2 پورا مہینہ پڑھتے ہیں، نمبر 3 با جماعت پڑھتے ہیں، نمبر 4 مکمل قرآن پڑھتے ہیں، اور نمبر 6 اپنی ہر مسجد میں پڑھتے ہیں، نمبر 5 ہر مسجد میں پڑھتے ہیں۔ ان کے عمل میں کتنی چیزیں آ گئی؟ اچھی طرح اس کو یاد کر لو، کتنی چیزیں؟ نمبر 1 8 رکعات، نمبر 2 پورا مہینہ، نمبر 3 با جماعت، نمبر 4 پورا قرآن، اور نمبر 5 اپنی ہر مسجد میں۔ ان باتوں کو لکھ لو اور اچھی طرح رٹ لو۔ رمضان المبارک آئے نا، غیر مقلد بھی چیلنج دے گا، آپ قبول فرمائیں۔ آپ چیلنج دیں گے، غیر مقلد انشاءاللہ کبھی اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ جب آپ پورا عمل بیان کر کے چیلنج دیں گے نا، پھر غیر مقلد کبھی بات نہیں کرے گا۔ اور جس طرح وہ اپنی عوام کو سمجھاتے ہیں، آپ یہ سوال کرو، آپ اپنی عوام کو سمجھاؤ گے تم یہ سوال کرو، جب تک آپ نے اپنی عوام کو ان کے پیچھے نہیں لگانا، غیر مقلد اقدام کرتا رہے گا اور تمہاری دفاع بہت مشکل ہوگا۔ تو جب آپ اقدام شروع کریں گے وہ آپ کے علاقے میں اقدام کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو غیر مقلدین تراویح کے معاملے میں کتنی باتوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ 5۔ نمبر 1 8 رکعات، نمبر 2 پورا مہینہ، نمبر 3 با جماعت، نمبر 4 پورا قرآن، نمبر 5 غیر مقلدین سے کہو آپ اس پورے عمل پر کوئی ایک حدیث پیش کر دو۔ ہم آپ سے صحیح بخاری نہیں مانگتے، مسلم دے دو۔ صحیح مسلم نہیں مانگتے، نسائی دے دو۔ سنن نسائی نہیں مانگتے، ابو داؤد دے دو۔ ہم ابو داؤد شریف نہیں مانگتے، ابن ماجہ دے دو، ترمذی شریف دے دو۔ سیاستہ میں سے کوئی کتاب پیش کر دو۔ جب سیاستہ کی باری گزر جائے نا، اگلا انہیں پھر تھوڑا سا میدان کھلا کرو، انہیں کو سیاستہ کے علاوہ دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب پیش کر دو۔ انہیں کو تم صحیح کی بات کرتے ہو، ہم کہتے ہیں تم ضعیف پیش کر دو۔ کیا پیش کر دو؟ ضعیف۔ انہیں کہنا چلو اس سے اگلا ہم میدان کھلا کرتے ہیں، ضعیف چھوڑو، کوئی موضوع ہی پیش کر دو۔ اس سے بڑا تمہیں کھلا میدان کیا دیں؟ سیاستہ چھوڑو، دنیا کی کوئی کتاب لاؤ، حدیث صحیح چھوڑو، ضعیف لاؤ۔ تمہیں ضعیف نہ ملے کو من گھڑت اور موضوع بنا کر لے آؤ۔ تمہیں اس موضوع پر موضوع روایت بھی نہیں مل رہی، آپ احناف کے خلاف بک بک کرتے ہو، ان کے پاس حدیثیں نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں
ہم پورے دین کی بات کرتے ہیں اور غیر مقلد ادھورے دین کی بات کرتے ہیں۔ ادھورے کے پاس ادھورا ہوتا ہے اور پوروں کے پاس پورا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ضلع بہاڑی میں ایک تبلیغی جماعت والے آئے، تبلیغی جماعت آئی، وہ سال کی جماعت چل رہی تھی اور غیر مقلدین کی مسجد میں چلے گئے۔ ہم سے بہت سارے حضرات پوچھتے ہیں کہ جب غیر مقلد اور مماتیت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو پھر ہم جماعتوں کا کیا کریں؟ میں نے کہا جماعتیں لے کر جائیں، آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو طریقہ ایسا بتا دیں گے کہ آپ کی نماز بھی ہو جائے گی اور جماعت کا کام بھی خراب نہیں ہوگا۔ وہ جی وہ کیسے؟ ہم کہتے ہیں اقتداء سوری کر لیں۔ اقتداء سوری کا معنی کیا ہے؟ امام وہ ہے، آپ پیچھے کھڑے ہیں، وہ اللہ اکبر کہے آپ بھی اللہ اکبر کہہ دیں، وہ سبحانک اللہ پڑھے آپ بھی پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ وہ پڑھے آپ بھی پڑھیں، وہ فاتحہ سورت پڑھے آپ بھی پڑھیں، اللہ اکبر وہ کہ آپ بھی کہہ دیں، نماز اپنی پڑھتے رہیں اور ظاہراً اقتداء اس کی کرتے رہیں، آپ کی نماز بھی ہو جائے گی اور دعوت کے کام کے اندر الجھن بھی پیش نہیں آئے گی۔ بتاؤ جب جائز صورت موجود ہے تو آپ نے دل سے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی نماز برباد ضرور کرنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی آپ کی الجھن تو یہی ہے نا، اگر ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو آپ پڑھ لیں لیکن اپنی پڑھیں۔ ایک ساتھی مجھے کہنے لگا تو پھر جماعت کی نماز کا کیا بنے گا؟ اور میں نے کہا نماز ہوگی تو جماعت کی نماز ہوگی نا، جب آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی تو جماعت کیسے ہوگی؟ ہماری بات مان لیں کہ اقتداء سوری میں چلو جماعت نہیں ملے گی، نماز تو مل جائے گی نا، اور اقتداء حقیقی کرے گا جماعت کو دا تجھے نماز ہی نہیں ملنی، نماز ہوگی تو جماعت ہوگی نا۔ اب فکر ہوتی ہے ہماری جماعت کا کیا بنے گا، میں نے کہا اتنی فکر ہے تو اس مسئلے میں جاؤ ہی نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سال کی جماعت تھی، غیر مقلدین کے مسجد میں چلی گئی، جن کے وجہ ساتھی تحت اس نے اعلان کیا بھائی دین ایمان کی بات ہوگی، بقیہ نماز پر تشریف رکھے۔ اب لوگ بیٹھنے لگے تو امام صاحب نے روک دیا، اس نے کہا تم نے کیا دین ایمان کی بات کرنی ہے، خود دین آتا نہیں ہے، لوگوں کو سکھاتے ہو، خود گمراہ ہو، دوسروں کو گمراہ کرتے ہو، تو تمہیں خود تو نماز نہیں آتی، تم نے ہمیں نماز کیا سکھانی ہے، اس لیے پہلے نماز سیکھو پھر لوگوں کو سکھاؤ۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے حضرت صاحب کیا کریں؟ امام صاحب نے کہا تم عصر کی گشت وقت چھوڑو، مغرب کو میں کتابیں لے کر آؤں گا، پہلے نماز سیکھو اور پھر آگے نماز سکھانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ امام صاحب نماز پڑھا گھر چلے گئے، امیر صاحب جماعت کو بٹھا کر مشورہ کر لیا بھئی آپ اس کا حل کیا نکالیں؟ اللہ ان کو خوش رکھے، جماعت کے اصولوں کے مطابق چلے تو پھر گمراہ نہیں ہوتی۔ جب جماعت کے اصولوں کو چھوڑ دے نا کوئی بھی جماعت تو پھر جماعت گمراہی کی طرف چل پڑتی ہے۔ رائے بین کا اصول کیا ہے کہ جب بھی آپ کام کریں تو مقامی علماء سے مشورہ کریں کہ الجھن پیدا ہو، تو ان نے مقامی علماء سے مشورہ کیا۔ ہمارے اتحاد اہل سنت والجماعت کے مرکزی امیر مولانا منیر احمد منور دامت برکاتہم اس وقت بہاڑی میں پڑھاتے تھے اور باب العلوم تدریس کے لیے تشریف لائے، بڑی پرانی بات ہے۔ کسی نے کہا جی آپ مولانا منیر صاحب سے رابطہ کریں، اس فن کے وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ امیر صاحب کے پاس چلے گئے تو امیر صاحب نے فرمایا کہ بہت اچھا، یہ انہوں نے خود کہا ہے کہ نماز سیکھو؟ کہا جی خود کہا ہے۔ امیر صاحب نے فرمایا پھر تو مسئلہ ہی آسان ہو گیا، آپ پہل کرتے تو وہ آپ کو جھگڑالو کہتا، اب تو اس نے خود پیشکش کی نماز سیکھو۔ آپ ایسا کریں آپس میں ایک متکلم ساتھی طے کر لیں اور باقی ساتھی کاپیاں لے کر بیٹھ جائیں اور آپ مولانا صاحب سے کہیں کہ حضرت ہم نے پوری نماز سیکھنی ہے، آپ احادیث ہمیں لکھاتے جائیں، ہم احادیث لکھتے جاتے ہیں، 3 حدیثیں آپ لکھا دیں، اگلی نماز پر پھر 3 لگا دیں، اگلی پہ پھر لگا دیں، ہم حدیثیں یاد کرتے رہے، آپ کو سناتے رہیں گے۔ پوری ترتیب ان کو سمجھا دی۔ اب میں وہ ترتیب نہیں سمجھا رہا، آگے گفتگو دوران خود آئے گی ترتیب کیسے سمجھائی۔ یہ حضرات جب آئے کہ مولوی صاحب نے مغرب کی نماز سے پہلے ممبر پہ کتابیں لدوا دی، اب کتابیں لدی پڑی ہیں، مولانا صاحب بڑے خوش ہیں بھئی یہ تبلیغی پھنس گئے ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ یہ تو مشورہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو جتنے تم سادے سمجھتے اتنے نہیں ہیں، مشورہ کر کے بیٹھے ہیں۔ میں نے پہلے ایک بات سمجھائی ہے نا، یاد ہے؟ تو یہ جو مشورہ کر کے بیٹھے ہیں نا، یہ ایسے نہیں بیٹھے۔ مولوی صاحب نے کہا ہاں بھئی ذرا لیاق بخاری شریف آ گئی، رفع الیدین تم نہیں کرتے، دیکھو بخاری میں 5 حدیثیں ہیں۔ وہ جو متکلم تھا نا، اس نے بڑی تواضع عاجزی کے ساتھ کہا حضرت ہم رائبین سے آئے ہیں اور ہمیں بزرگوں نے ہدایات دی ہیں کہ پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہوتی ہے، آدھے دین پر چلنے میں کامیابی نہیں ہوتی۔ ہم نے آپ سے آدھی نماز نہیں، ہم نے پوری نماز سیکھنی ہے۔ ہماری سال کی جماعت ہے، بستر ہمارے پاس ہے، کرایہ ہمارے پاس ہے، ہم اپنا کھائیں اپنا پکائیں گے۔ ایسے طالب علم آپ کو دنیا سے نہیں ملیں گے، آپ ہمیں نماز سکھاتے جائیں، ہم سیکھتے جائیں گے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ
کہ رفع الیدین تو تب کریں گے جب رکوع میں جائیں گے نا، پہلے ہمیں آپ نماز میں داخل کریں تو پھر اس کو رکوع میں جا کے رفع الیدین بھی کر لیں گے۔ آپ ہمیں پہلے نماز میں داخل کریں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہم نے مشورہ کر لیا ہے کہ ہم پورا سال حضرت کے پاس ٹھہریں گے اور نماز سیکھیں گے، ہمیں جلدی نہیں، ہم تو سال کے لیے گھر سے آئے ہیں تو 3 دن گزرا پورا سال ٹھہریں گے۔ مولوی صاحب سمجھ گئے، انہوں نے پوچھا تم چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ تکبیر تحریمہ سے شروع کریں اور ہمیں سلام تک لے کر چلیں، ہم تو مولوی نہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، دین ہمیں نہیں آتا، کاپی ہمارے پاس ہے، آپ ایک مسئلے پر 3 حدیثیں لکھوا دیں، ہم مذاکرہ کریں گے، حدیثیں یاد کریں گے، آپ عشاء کو تشریف لائیں گے، ہم آپ کو سنا دیں گے، آپ اگلے مسئلے پر 3 حدیثیں پھر لکھوا دینا، ہم اس کو یاد کریں گے، پھر اگلے مسئلے پر لکھوا دیں، ہم ہر نماز پہ 1-2 حدیث آپ تو یاد کرتے رہیں گے اور اگلی نماز پہ انشاءاللہ سناتے رہیں گے، پورا سال ہم آپ کے پاس ہی ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا پھر؟ مولوی صاحب نے کہا دیکھو تم آمین بھی آہستہ کہتے ہو، امام کی جو فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، تم رفع دین بھی نہیں کرتے، تم ہاتھ بھی سینے پر نہیں باندھتے۔ اس نے کہا ساری باتیں بات کی ہیں، ہم 2 سوال کرتے ہیں، ہمیں آپ نماز میں داخل کر لیں، اس کے بعد اگلے مسئلے شروع کرا دیں گے۔ ہم جب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے نا ابھی عشاء کی، تو آپ نے اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنا اور ہم نے آہستہ کہنا، ہمیں یہ بتائیں آپ اونچی آواز سے اللہ اکبر کے ہم آہستہ کہیں، اس پر کوئی آپ نے حدیث لکھوا دیں، یہ کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ اور اگر آپ نے جان بوجھ کر یا بھول کر آہستہ اللہ اکبر کہہ دی، نماز ہوگی تو بھی حدیث لکھوا دیں، نہیں ہوگی تو بھی لکھوا دیں۔ ہمارے یہ ان پڑھ جاہل لوگ ہیں، اگر ان میں سے بھول کر کسی نے اونچی آواز سے اللہ اکبر کہہ دی، ان کی نماز ہوگی تو لکھوا دیں، نہیں ہوگی تو لکھوا دیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں شرارتیں کرتے ہو ہیں؟ میرے کہنے کا مقصد یہ تو نہیں تھا، انہوں نے کہا جی یہ شرارتیں، اگر حدیث پوچھنا شرارت ہے تو حدیث پوچھنے کی دعوت دینے والا تو اس سے بڑا شریر ہوگا نا۔ یہ تو ہمیں آپ نے سبق پڑھایا کہ مجھ سے نماز سیکھو، حدیث شرارت کی بات نہیں ہے، آپ بسم اللہ پڑھیں، لمبی بحث کا فائدہ نہیں ہے، ہم نے کون سا مناظرہ کرنا ہے؟ آپ ان کتابوں میں کوئی حدیث لکھائے، ہمارا ساتھی لکھ لیتا ہے پھر ہمیں یاد کرائے گا۔ اب مولوی صاحب پھنس گئے، کیوں پھنس گئے؟ یہ تبلیغ والے نے ادھورے دین کی بات نہیں کی بلکہ پورے دین کی بات کرو، غیر مقلد نہیں چلے گا، اور ادھورے کی بات کرو غیر مقلد کو موقع مل جائے گا۔ اس لیے ہم پورے دین والے پورے دین کی بات کرتے ہیں اور غیر مقلد ادھورے دین والے ادھورے دین کی بات کرتے ہیں۔ ادھر جائیں تو مسئلہ ادھورا ہے، ادھر آئیں تو مسئلہ پورا ہے۔ اس لیے آپ ان سے پورے 5 چیزیں لکھوا لیں، انہیں کہنا جی بسم اللہ پڑھ کے اب حدیث شروع کریں۔ یہ آپ اپنی عوام کو سمجھا دیں، پھر دیکھیں غیر مقلد آپ کے علاقے میں 8 رکعت کا نام بھی لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہمیں چونکہ پوری تیاری ہوتی نہیں، وہ 8 پہ ایک حدیث پڑھ دیتا ہے اور ہم 20 پہ تلاش کرتے رہتے ہیں، ہم 20 پہ پڑھتے ہیں، وہ روایت پہ اعتراض کر دیتا ہے کہ سند ٹھیک نہیں ہے، ہم پھر الجھ جاتے ہیں بھی حدیث کمزور ہے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ لاہور میں نے بیان کیا، اور بیان کر کے تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے، میں کسی بھی علاقے میں جب بیان کے لیے جاتا ہوں تو ایک مرتبہ بہت طوفان مچتا ہے، میرے آنے سے پہلے بہت، جیسے قیامت آنے لگی ہے، یہ زمین پھٹ جائے گی، آسمان گر جائے گا، پتہ نہیں کیا طوفان آنا ہے۔ اس عالم کے پاس جائیں گے، اس کے پاس جائیں گے، اس کے پاس جائیں گے، ہمارا علاقہ کتنا پرامن ہے، یہ مولانا گمن آئے گے، شرارتی آدمی ہے، فضا خراب ہو جائے گی۔ اچھا، ان 2 کے پروپیگنڈے کی وجہ سے ہمارے لوگ بھی سوچنا شروع کرتے تھے شاید ایسے ہی ہو۔ پھر ہمارے میزبان کو کہتے ہیں کہ یار ان کا بلانا کو فرض ہے، کسی اور عالم کو بلا لو۔ پاکستان میں ایک ہی نہیں نا، اور بھی تو بہت سارے علماء، کسی اور کو بلا لو۔ تو ہمارا بندہ بھی سوچتا ہے یار جب اس ایک کے آنے سے لڑائی ہے تو کسی اور کو بلا لینا چاہیے۔ حالانکہ میرے آنے سے ابھی تک پاکستان میں کسی بھی جلسے پہ لڑائی نہیں ہوئی، الحمدللہ، کبھی بھی نہیں ہوتی۔ مجھے ابھی چٹ بھی آئی ہوئی ہے، ایک ساتھی مجھے کہہ رہا تھا کہ جی آپ خوشاب جلسہ کا اس کی کارگزاری سنائیں۔ اب ایک جلسے کی میں نے کارگزاری کیا سنانی ہے؟ خوشاب ہمارا جلسہ طے ہوا تو مماتیت نے خود مجھے اشاعت توحید کے ایک بندے نے فون کیا، ہمارے لاہور کے امیر خوشاب کے امیر مولانا فیصل کو فون کیا، کئی علماء کو فون کیا، میسج چلائے کہ جی مولانا آ رہے ہیں، حالات کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ آدمی سمجھتا پتہ نہیں حالات کو کیا ہو جانا ہے، انہیں کہنا ذرا تیاری کر کے آئیں، انہیں کہنا یہ کر کے آئیں، ہمارے فلاں علامہ صاحب آ رہے ہیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ مجھے مولانا نے فون پہ بتایا، میں نے کہا انہیں کہنا ہم تیاری کر کے آئیں گے، آپ اپنی تیاری کر کے آؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں تیاری کہتے کسے ہیں۔ اللہ نے چاہا تمہارا دماغ نہ ٹھیک ہوا تو مجھے آپ کہنا آنا ذرا۔ ہم نے بھی اپنی تیاری پوری کر لی، میں نے سب کہہ دیا ذرا اپنی تیاری اب کریں آج، اور میں نے اسے کہہ دیا اگر جلسے میں گڑبڑ کرے نا، ان کو ایسی فشرت بہم من خلفہم، ایسی ٹھکائی کرو کہ 5 پیر تک آواز جائے، اور میں دیکھتا ہوں دوبارہ جرأت ان میں کیسی ہوتی ہے۔ میں نے جلسے سے پہلے اعلان کیا، میں نے کہا میرے 3 اعلان سن لو۔ نمبر 1، جو میرے آنے پر خوش ہیں اللہ اس کو مزید خوشیاں دے، جو میرے آنے پر پریشان ہیں اللہ اس کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ایک بات
دوسری بات میری سن لو، اگر آپ نے جلسے میں چٹ نرم دی تو جواب نرم ہوگا، چٹ گرم دی تو جواب گرم ہوگا۔ میری نرمی اور گرمی آج آپ کی چٹوں پر ہے، میں دیکھتا ہوں آپ کتنا گرم جواب چاہتے ہیں۔ اور تیسری میری بات سنو، میں نے آج تک پاکستان میں کسی کا جلسہ خراب نہیں کیا، اور آج تک میں نے اپنا جلسہ خراب ہونے بھی نہیں دیا۔ میں نے تمہارے جلسے کبھی خراب نہیں کیے۔ اگر تم میرا جلسہ خراب کرنا چاہتے ہو، آج خراب کرنے کا شوق پیدا کر لو، پورا کرو، میں تمہارے شوق کو یہاں پورا کر کے اٹھوں گا۔ آپ ذرا خطبہ اور تقریر سنو۔ ہم 1 گھنٹہ بول کر آئے بحمداللہ، کسی کو چٹ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جلسہ تو خراب کرنا بڑے دور کی بات ہے نا، چٹ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نے یہاں بھی ساتھ سے کہہ دیا تھا کہ آج میں پوری تیاری کے ساتھ جا رہا ہوں، میں دیکھتے ہوں میرے جلسے کو روکتے کیسے۔ یہ سب ان کی غلط فہمیاں ہیں، اور یہ سب خدا گواہ ہے۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں، ایک ہوتا ہے نا پیشاب، یہ پانی کی جاگ، یہ پیشاب کی جاگ ہے۔ پانی کی جاگ نہیں، یہ کس کی جاگ ہے؟ جاگ ہے، اور وہ بھی ناپاک ہے، جس کو پھونک مارنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود تھوڑی دیر بعد تعلیل ہو جاتی ہے۔ آپ تھوڑی سی ہمت تو کرو نا، آپ دل چھوٹا کر لیتے ہو، اور یہ پھر بہت طوفان کھڑا کرتے ہیں۔ ابھی میں بیان کر کے بھی آ گیا، کچھ بھی ان سے نہیں ہو سکا، اور ان کی مبارک عادت ہے میرے آنے کے بعد پھر ان کے میسج جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اب کچھ نہیں تو میسج آیا گھمن فراڈیا، یہ میسج ہے، یہ میرے خوشاب کے جلسے کا میسج گیا ہے گھمن فراڈیا۔ میں نے کہا جلسے کا جواب ہے، او بھائی جلسہ کرو، میرے بعد دلائل بیان کرو، کسی علامہ سے پیش کرو، میرے دلائل کا توڑ پیدا کرے۔ یہ فراڈیا لکھنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا نا۔ کل پھر مجھے ایک آیا خوشاب ایک جگہ سے، ہم نے مناظرہ کرنا ہے۔ میں نے کہا میں سرگود اپنے مرکز بیٹھا ہوں، جو مناظر تم لانا چاہتے ہو لے آؤ، میں تمہارا شوق پورا کروں گا، باقی میں تمہارے گھر آ کر مناظرے کروں، میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں۔ میں بیٹھا ہوں، لے آؤ۔ اور یہ میسج چلاتے مجھے پتہ ہے، کسی علاقے میں دورہ ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کے چیلنج کے ساتھ میسج چل رہا ہوتا ہے، علامہ صاحب نے دورے میں کر دیا چیلنج، جس کو لینا لے آؤ۔ میں نے کہا لو میں بیٹھا ہوں، جس کو لانا ہے تم بھی لے آؤ۔ اپنے گھر بیٹھ کے چیلنج کرتے رہنا یہ کتنا آسان تھا کام ہے۔ آپ دل چھوٹا نہ کیا کرو۔ میں اس لیے گزارش کی ہے، دیکھو بحمداللہ ہم پورے ملک میں جا رہے ہیں، دیہاتوں میں، شہروں میں، کراچی سے کوئٹہ، ڈرنے والا بندہ ایسے تھوڑی سفر کرتا ہے، آپ بدکا نہ کرو۔ خیر میں بیان کر کے واپس آیا، تو جب میں بیان کرتا ہوں یا جاتا ہوں تو جیسے باسی کڑی میں ابال آتا ہے نا، ایسے غیر مقدر باتوں میں ابال آتا ہے۔ اور چونکہ پہلی بار ہوتا ہے، ان کے خلاف کبھی کسی نے اسٹیج پہ بیان کیا نہیں تھا تحریک کے انداز میں، تو جس آدمی نے کبھی کسی سے اونچی آواز سے بات بھی نہ سنی ہو، آپ اس کے منہ پہ تھپڑ مارو، اس کی توہین تو ہوگی نا۔ تو جب اسٹیج پہ جواب آیا ہے، اب ان کو پریشانیاں لگتی ہیں، پریشانی پر وہ تڑپتے ہیں، اور آپ پریشان پتہ نہیں کون سا طوفان مچ جائے گا۔ میں نے لاہور بیان کی اور بیان کر کے آ گیا، اب غیر مقلد ایک کا فون آ گیا، مولانا الیاس گھمن صاحب۔ میں نے کہا جی السلام علیکم۔ میں نے کہا جی وعلیکم السلام۔ اور شیخ صاحب ایک گل کرنی ہے۔ میں جی دو کرو۔ گل تو کہڑا ہوتا ہے، گل تو ہوتی کرنے کے لیے نا، آپ کرو۔ اسی تو مناظرہ کرنا ہے۔ میں کہا جی کر لو، ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ میں نے کہا کر لو۔ میں کہا پتر کہڑے موضوع تے کرنا ہے؟ جی تراویحاں تے۔ میں نے کہا بیٹا کس موضوع مناظرہ کرنا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ تراویح پر۔ میں نے کہا تسی کنیاں تراویحاں پڑھ دے ہو؟ 8 رکعتاں۔ میں کہا کتوں ثابت کرو گے؟ قرآن حدیث تو، جو رٹی ہوئی بات ہے۔ کتنی تراویح پڑھتے ہیں؟ 8۔ کہاں سے ثابت کرو گے؟ قرآن حدیث سے۔ میں کہا میں پتر ایک گل پوچھا؟ میں کہا جی پوچھو۔ میں کہا مناظرہ شروع ہونے سے پہلے اپنے سوال بتاتا نہیں، وہ چھپا کے رکھتا ہے تاکہ موقع پر کرو، بندے کو ذلیل کرو۔ ہم نے تمہیں ذلیل نہیں کرنا، میں مناظرے سے پہلے اپنے سوال بتانے لگا ہوں تاکہ تمہارا مناظر ان سوالات کی تیاری کر کے آئے۔ مجھے کہا ہاں جی پوچھو۔ میں نے کہا کتنی تراویح پڑھتے ہو؟ کتنی پڑھتے ہو؟ جی 8۔ پنجابی سمجھ آ رہی ہے؟ 8 پڑھتے ہیں۔ اچھا میں کیا 8 رکعتاں ثابت کتوں کرو گے؟ یہ کہاں سے ثابت کرو گے؟ قرآن حدیث تو۔ میں کہ 8 رکعت تراویح قرآن میں ہے؟ جب قرآن سے ثابت کرو گے تو 8 قرآن میں ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا جب قرآن میں ہے نہیں ثابت کتوں کرو گے؟ اور نہیں حدیث تو کتوں ثابت کریں گے؟ قرآن سے نہیں حدیث سے۔ میں نے کہا پکا رہنا؟ مجھے کہتا ہے بالکل ہم حدیث سے ثابت کریں گے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتا کہ حدیث اللہ کے نبی کی یا بعد والوں کی؟ کہا جی اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا اچھا یہ بتا حضور پاک نے کتنی تراویحیں پڑھی تھی؟ مجھے کہتے جی 8۔ میں کہا کنیاں راتاں؟ آخر جی 3۔ میں کہا تسی کنیاں پڑھے گو؟ جی پورا مہینہ۔ تو میں کہا مہینہ کہڑی حدیث ثابت کرے گا؟ نہیں صحابہ تو رضی اللہ کتوں صحابہ۔ اب دیکھو حدیث بھی چلی گئی نا، نہیں صحابہ تو ثابت کریں گے ہم، صحابہ ثابت کر رضی اللہ عنہم۔ میں نے کہا صحابہ کتنی راتیں پڑھتے تھے؟ وہ جی پورا مہینہ۔
تو میں نے کہا رکعتاں کی نہیں اسی حضور تو ثابت کریں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہاں ثابت کریں گے؟ میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. حضور پاک کو رکعتوں کا پتہ تھا اور راتوں کا پتہ نہیں تھا، صحابہ کو راتوں کا پتہ ہے اور رکعتوں کا پتہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں صحابہ کو راتوں کا بھی پتہ تھا، رکعتوں کا بھی پتہ تھا رضی اللہ عنہ. راتوں کا بھی پتہ تھا اور صحابہ حضور کی راتیں بھی جانتے ہیں، حضور کی رکعتیں بھی جانتے ہیں. تم کہتے ہو نہیں حضور کی راتیں جانتے ہیں، حضور کی رکعتیں نہیں جانتے. اب بیٹا مجھے یہ بتاؤ یہ آپ نے تراویح کہاں سے ثابت کرنی ہے؟ میں جی پوچھ کے دساں گا، میں پوچھ کر بتاؤں گا. یہ 6 سال گزر گئے ابھی تک اس نے پوچھا نہیں کسی سے، یا پوچھا تو کسی نے بتایا نہیں. اب بتاؤ کتنی آسان سی بات ہے کہ مشکل بات ہے؟ جس طرح کل ایک ساتھی نے چڑ دی تھی نا کہ یہ جو آپ باتیں سناتے ہیں سچ مچ ہے، صرف ہنسانے کے لیے کہتے ہیں. یہ جب آپ کا واسطہ پڑے گا نا تو پھر آپ اس سے زیادہ ہنسنے والے لطیفے آپ کے سامنے آئیں گے. میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی تھی، اللہ گواہ ہے، جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. میں غالباً رابعہ والے سال تھا. 3 دن حضرت پڑھاتے رہے اور ہم پڑھتے رہے. اور حضرت جب یہ واقعہ سناتے تو میں یہ سمجھتا رہا کہ ایسے واقعات کا وجود نہیں ہے، ویسے ہنسانے کے لیے ایسی بات کر رہے ہیں. اللہ گواہ میرا ذہن یہ بنتا تھا. اور جب ہمارا واسطہ پڑا ہے تو میں کہتا ہوں حضرت نے بہت کم واقعات بیان کیے ہیں، شاید بہت سارے واقعات تو چھپا لیے ہوں گے. یہ ایسی عجیب قوم ہے، آپ کا واسطہ پڑے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا. خیر اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے تراویح کے عنوان پہ 5-6 باتیں ذہن بتائی ہیں، آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں گے نا. تراویح کے حوالے سے ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں. غیر مقلدین کا اور آپ سے اصل اختلاف یہ ہے کہ تراویح ہے یا تراویح نہیں. وہ کہتے ہیں تراویح نہیں، وہ تہجد کو تراویح کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں تراویح ہے. ہم مستقل تراویح کو تراویح کہتے ہیں. اگر غیر مقلدین کی بات مانیں کہ تہجد کا نام تراویح ہے تو غیر مقلد سے آپ پوچھیں کہ جو عبادت ہم کرتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہنا ہے تراویح. جس نماز میں اختلاف ہے اس نماز کا نام کیا ہے؟ تراویح. آپ اس سے پوچھیں تراویح مفرد ہے یا جمع؟ تراویح مفرد ہے یا جمع؟ اور پھر پوچھیں کہ جمع کے افراد 3 ہوتے ہیں یا 1؟ 3 ہوتے ہیں یا 2؟ بتائیں. اس نے کہنا یہ جمع کے کم از کم افراد 3 ہوتے ہیں. اس نے کہنا تراویح کس کی جمع ہے؟ اس کو شاید نہ آئے، آپ کو سمجھانا پڑے کہ تراویح ترویحۃ کی جمع ہے. تراویح جمع ہے ترویحۃ کی. آپ بتائیں ترویح کہتے کسے ہیں؟ انہوں نے کہنا 4 رکعات کے بعد یہ جو وقفہ ہوتا ہے اس وقفے کا نام ترویح ہے. اس وقفے کا نام ترویح ہے. بات توجہ سمجھنا، اس وقفے کا نام ترویح ہے. اس کا مطلب 4 پھر وقفہ پھر 4 پھر وقفہ پھر 4 پھر وقفہ. تو یہ جو 8 رکعتوں کے درمیان 4 کے بعد وقفہ ہے اس کا نام ترویح ہے. آپ نے کہنا یہ تراویح بنتی ہی تب ہے جب کہ کم از کم 12 رکعتیں ہوں. کم از کم کتنی ہوں؟ 4 کے بعد وقفہ 4 پھر وقفہ اور پھر 4 اور اس کے بعد پھر وقفہ. 3 تراویح ہوں گے نا، بات سمجھتے ہو؟ تو بھئی جب 4 کے بعد وقفہ پھر 4 کے بعد وقفہ، یہ تو ہو گئے 2. اس کے بعد پھر 4 12. یہ کم از کم 12 رکعت ہوں تو 3 تراویح بنتے ہیں. اگر 12 سے کم ہو تو پھر 3 تراویح بنتے ہی نہیں. یہ بات سمجھا لو گے؟ تو لفظ تراویح بتا رہا ہے کہ تراویح کی کم از کم رکعتیں اگر ہیں تو 12 ہیں. 12 سے کم رکعتوں کا وجود ہی نہیں ہے. اور اس پہ ایک چھوٹا سا سوال اور ذہن میں رکھ لینا. انہیں کہنا بھی یہ جو آپ تراویح کو تراویح کہتے ہیں یہ تراویح کا لفظ حدیث مبارک میں ہے؟ وہ کہے گا نہیں. جو احادیث آتی ہیں ان احادیث میں تراویح کا لفظ نہیں ہے. وہ کہیں گے اس میں قیام اللیل ہے، قیام رمضان ہے، یہ باتیں وہ کہتے رہیں گے. آپ ان سے پوچھیں کہ جس حدیث میں تراویح کا لفظ ہے نا، ہمیں ذرا آپ وہ حدیث نکال کے دیں کہ تراویح کا لفظ کس حدیث میں ہے. آپ ذہن نشین فرما لیں کہ تراویح کا لفظ کس حدیث میں ہے. جس حدیث میں تراویح کا لفظ ہے نا اسی حدیث میں 20 رکعت کا ذکر بھی ہے. اسی حدیث میں 20 رکعت کا ذکر بھی ہے. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر کا قول فعل تقریر، صحابی کا قول فعل تقریر اور تابعی کا قول فعل تقریر. اس کا نام حدیث ہے. شرح نخبہ، مقدمہ مشکات، طبی، القواعد اور خیر اصول. میں نے 5 حوالے دیے تھے آپ کو یاد ہو. مسند الامام زید بن علی بن حسین بن علی، ان کی کتاب ہے مسند الامام زید. اس روایت میں تراویح کے لفظ ہے. وہ لفظ کیا ہے؟ حدثنی زید بن علی عن نبی عن جدی عن علی
انہ امر الذی یصلی بالناس صلاۃ القیام فی شہر رمضان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان مبارک کے مہینے میں صلاۃ القیام یعنی قیام اللیل تراویح پڑھانے کے ایک بندے کو حکم دیا، ان یصلی بہم 20 رکعتاً، حکم دیا کہ تراویح 20 پڑھانا، یسلم فی کل رکعتین، ہر 2 رکعت پر سلام پڑھا دے پھیر دینا، وَيُرَاوِحُ مَا بَيْنَ كُلِّ 4 رکعتٍ، اور ہر 4 رکعت تراویح پر ترویہ پڑھنا۔ یہ جو ترویہ کا لفظ ہے یہ اسی حدیث میں ہے جس میں 20 کا ذکر ہے۔ اور بات سمجھ آ گئی ہے؟ بھائی تراویح کا لفظ آپ پوچھیں گے نا غیر مقلدین سے کہ لفظ تراویح کہاں سے ہے، ہمارے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ فقہا نے تراویح کا لفظ بتایا ہے اور اصطلاحات فقہا نے بتائی ہیں، ہم فقہا کو مانتے ہیں، تم قرآن حدیث کے بات کی بات نہیں کرتے، تو تم بتاؤ تراویح کا لفظ کس حدیث میں ہے؟ ہم کہتے ہیں جس حدیث میں تراویح کا لفظ ہے یراوح ترویہ، اسی حدیث میں 20 کا ذکر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تراویح اور 20 آپس میں یہ لازم ملزوم ہیں، جن میں 20 ہے انہی میں یراوح اور جن میں یراوح اسی میں 20 ہے، تو 20 تو ترویہ کا آپس میں گہرا جوڑ ہے، تو جو بندہ 20 نہیں مانتا اس کو کم از کم اس عبادت کو تراویح نہیں کہنا چاہیے۔ ہم تراویح بھی کہتے ہیں اور 20 رکعت بھی مانتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی میں نے کہا فائل کے اندر وہ سارے دلائل لکھے پڑے موجود ہیں، آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ وقت پر ختم ہوئے سے میں چٹے ذرا شروع کرتا ہوں۔ حضرت جی السلام علیکم، قرآن مجید میں نبوت کے مقاصد 3 ہیں، تعلیم، تزکیہ اور حکمت، اس میں باعث تو نہیں ہے، باعث کی دلیل کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کیا ہے؟ ویزکیہم، یہ تزکیہ بغیر باز کے چپ رہنے سے ہوگا یا بولنے سے ہوگا؟ یہ اللہ کے نبی جو تزکیہ فرماتے تھے تو بول بول کے تزکیہ فرماتے تھے نا بھائی، جو اس کے اندر عیوب ہے اس کا ازالہ فرمائیں اور خوبیاں بندر پیدا فرمائیں، اسی کا نام تزکیہ ہے۔ وہ بتائیں گے خوبی کیا تبھی آئے گی نا، اور عیب بتائیں گے تبھی دور ہوگا۔ تو یہ زکی کا لفظ بتا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات بھی فرماتے۔ استاد جی ہمارے بعض احناف بھائی کہتے ہیں کہ رفع دین 1 مرتبہ کرے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے، کیونکہ یہ آپ سے ثابت ہے، تو 1 مرتبہ نماز بیت المقدس پر منہ کر کے پڑھیں تاکہ قبلہ اول پر بھی عمل ہو جائے، حدیث سے ثابت ہے۔ 1 مرتبہ کر لیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ ثابت ہے۔ جب وہ منسوخ ہے تو یہ بھی منسوخ ہے۔ منسوخ پر عمل کرنے کو سنت نہیں کہتے، منسوخ پر عمل کرنے کو خلاف شریعت کہتے ہیں۔ مجتہدین 4 ہی کیوں ہیں، 4 سے زائد کیوں نہیں؟ اب کو بندہ پوچھے بھی انبیاء 1,24,000 ہیں، زائد کیوں نہیں؟ یہ کوئی بات ہے؟ عشرہ مبشرہ 10 ہی ہیں، 11 کیوں نہیں؟ خلفائے راشدین 4 ہیں، 5 کیوں نہیں؟ یہ عجیب فضول سے سوال ہے۔ جس اللہ نے نبوت دی ہے وہ اللہ جانتے ہیں کتنوں کو دینی ہے، جن کو خلافت دی ہے اللہ جانتے ہیں کہ ان کی خلافت کا وعدہ قرآن میں کرنا ہے، اور جن ائمہ کا اجتہاد دنیا میں چلانا ہے وہ اللہ جانتے ہیں کتنے ہیں۔ تو اللہ کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں بھی 4 سے زیادہ کیوں نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ 4 سے زیادہ فقہا کی فقہ مدون ہو کر امت میں متواتر چلی نہیں، جب چلی نہیں ہے تو ہم نے لی بھی نہیں ہے۔ مکہ اور مدینہ والا امام احمد بن حنبل کے مذہب پر ہے یا امام شافعی کے؟ عموماً امام احمد بن حنبل کے مذہب پر ہیں، اور خود حکومت بھی فقہ حنبلی کے مذہب کے موافق ہے۔ باقی سعودیہ میں شوافع بھی ہیں، اور سعودیہ میں احناف کی بھی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ اگر کوئی غیر مقلد زیادہ تنگ کرے اور آپ سے رابطہ کرنا ہو تو کس وقت آپ سے رابطہ کیا جائے؟ برائے مہربانی اوقات کی وضاحت فرما دیں۔ اوقات کی وضاحت وہ کرتے ہیں جن کی اوقات ہو، اور جن کی اوقات ہی نہ وہ اوقات کی وضاحت کیا کریں گے؟ ہم تو ہر وقت مزدوروں کی طرح اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں کہ آپ وقت متعین کر کے دیں فلاں وقت رابطہ کریں۔ اوقات وہ لوگ طے کرتے ہیں جو بڑے ہوں اور ان کے اوقات کی ترتیب لگی ہوئی، ہماری تو ترتیب ہے ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھیں فجر کے بعد آپ سو رہے تھے اور ہم وہاں واٹ کے مٹھی اٹھا رہے تھے۔ میں نے دیکھا فجر کے بعد اتنی بہت سارے ساتھی سوئے تھے، اور سچی بات ہے مجھے بہت دکھ ہوا کہ آپ کو ترغیب بھی دیتے ہیں اشراق سے پہلے نہ سویا کریں، پھر بھی 10 15 20 اٹھے اور جا کر سو گئے۔ اب چونکہ مفتی شبیر صاحب نہیں بیٹھے تھے اور آپ اٹھ گئے ہیں، استاد بیٹھے اور نہ اٹھے، اس کو غیرت نہیں کہتے، اس کو مروت نہیں کہتے، اس کو استاد کا ادب اور احترام نہیں کہتے۔ استاد بیٹھا ہو تو کام کریں، نہ بیٹھا ہو تو نہ کریں، یہ استاد کا حیا اور ادب نہیں ہے۔ استاد موجود ہو تب بھی کام کریں، موجود نہ ہو تب بھی کام کریں۔ فجر کو آپ سوئے ہوئے تھے، میں تو مٹی اٹھا کر اپنا کام کرتا رہوں۔ ہم نے 7 بجے تک کام کیا ہے، غسل کیا ہے، کپڑے بدلے، آپ کے سامنے سبق کے اندر آ گئے ہیں۔ آپ کا سبق شروع ہوگا، میرے مہمان ہیں ان کو لے کر بیٹھ جاؤں گا۔
اور فارغ ہو جائیں گے، شہر اپنے کام جاؤں گا، وہاں سے فارغ ہوگا، 1 گھنٹہ سوئیں گے، پھر اپنے کام میں لگ جائیں گے۔ ہمارا تو 24 گھنٹے کام چلتا ہے۔ آپ فون فرمائیں، اگر آپ کے فون کا جواب مل جائے تو آپ سمجھیں کہ مل گیا ہے، اور اگر نہ ملے تو آپ سمجھیں مصروف ہے، فون اٹھا نہیں سکتا۔ اور جب فون کریں تو یہ نہ پوچھا کریں جی آپ فارغ ہیں، میں نے کہا فراغت تو ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ میں بلکہ جو ہمارے ساتھ ساتھی کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے، میں جتنا بھی تھکا ہوں نا، 3 رات سے بھی اگر میں جا کے تھکا ہوں تو میں 4-5 گھنٹے زیادہ مسلسل سو ہی نہیں سکتا۔ یہ میرے بس میں نہیں کہ میں فجر کو سوؤں اور زور تک چلتا رہوں، 2 گھنٹے بعد پھر آنکھ کھلنی ہے، پھر سونا ہے، پھر کھلنی ہے، پھر سونا ہے، پھر کھلنی ہے۔ جب انسان کے دماغ میں کام سوار ہو نا، پھر آدمی تسلسل کے ساتھ نیند کر نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے کام کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی آپ سے گزارش یہ ہے، جب آپ کو یہاں آنے کی دعوت دیتے ہیں، اس کے اور اغراض میں سے بہت بڑی غرض یہ ہوتی ہے آپ یہاں تشریف لائیں اور میرے علاوہ دیگر اساتذہ کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اساتذہ نے جواب دینے ہوتے ہیں، میں 1 منٹ بات کروں گا، 2 کروں گا، کتنی بات کریں گے؟ اور آدمی کتنے فون روزانہ سن سکتا ہے؟ بعض آدمی فون کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی ہمارا نمبر نوٹ فرما لیں۔ میں نے کہا کیوں؟ اگلے سال پھر مسئلہ پوچھنا ہے۔ اب میں 1 سال کے لیے نمبر نوٹ کرائے، میں نمبر اس طرح محفوظ نہیں رکھتا۔ نمبر محفوظ کرتے ہیں جن کا مسلسل رابطہ ہو، کام کرتے ہوں، ان کا نمبر محفوظ رکھنے کی بھی دل کرتا ہے۔ ویسے اب نمبر تو بڑھانے نہیں ہے، رابطہ رکھیں، آپ کا نمبر محفوظ کریں گے۔ جب آپ فون کریں گے اور مصروف ہوں گا تو واپسی پھر میں کال کرتا ہوں۔ جس کا میرے پاس نمبر لکھا ہوا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ میں واپسی ان کے فون کا جواب نہ دوں۔ یہ تو ہو سکتا ہے صبح کی بجائے شام آ جائے، آج کی بجائے کل آ جائے، لیکن واپسی آپ کو فون آئے گا جس کا نمبر لکھا ہوا ہے۔ اور اگر پھر بھی کوئی عذر ہو تو آپ اردو زبان میں میسج کر دیا کریں، میں نے رابطہ کیا تھا یا میں نے مسئلہ پوچھا تھا، مجھے جواب چاہیے۔ انگلش کا بہت لمبا کام ہوتا ہے، بلا وجہ اپنی زبان چھوڑ کر دوسری زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے اس وقت بھی وہ غیر مقرون بھی ذکر ہوتا تھا۔ اب مسئلہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو رفع الیدین اللہ کے ذکر کے ساتھ ملا ہو، یہ رفع الیدین تو نماز کا حصہ ہے، اور جو ذکر کے ساتھ نہ ملا ہو وہ نماز کا حصہ نہیں ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا تھا اس وقت وہ نماز کا حصہ نہیں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب غلط کام کیا تھا۔ یہ خلاصہ ہے ان کے اعتراض کا۔ اب بتاؤ، جب پہلے صحابہ کرام نماز میں باتیں کرتے تھے جائز تھا، اور بعد میں حکم بدل گیا، اب آپ کہہ سکتے ہیں اب غلط ہے تو پہلے گنجائش کیوں تھی؟ آپ کہہ سکتے ہیں؟ بتاؤ، نماز میں باتیں کرنا یہ نماز کا حصہ ہے یا نہیں؟ بتاؤ نا، نماز میں بات کریں نماز ٹوٹ جاتی ہے کہ نہیں؟ پہلے صحابہ کرتے تھے نا، تو بندہ کہ اس وقت نماز کا حصہ تھا، اب نہیں تھا بھئی، پہلے گنجائش تھی اب گنجائش نہیں ہے۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، جب کوئی چیز تعمیر ہو رہی ہو اس کے احکام اور ہوتے ہیں، اور جب تعمیر مکمل ہو جائے پھر حکم اور ہوتا ہے۔ مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور آپ نے مسجد کا اسپیکر اوپر کا چلا کر اعلان کر دیا بھئی مسجد کی تعمیر شروع ہے، ہم نے ٹائلیں بھی لگانی ہے، سیمنٹ بھی لینا ہے، اس کے لیے آپ لوگ پیسے دو۔ اب مولانا صاحب مسجد کے اندر کھڑے ہیں، ایک بندہ باہر سے آتا ہے اور باہر اس نے جوتی پہنی ہوئی ہے، مولانا صاحب کہتے ہیں اندر آ جاؤ، کہتے ہیں جی میں نے جوتی پہنی ہے، مولانا صاحب کہتے ہیں آ جاؤ جوتے سمیت آ جاؤ، وہ کہتے ہیں جوتی پہنی ہے۔ اب مولانا صاحب کیوں فرما رہے ہیں؟ اندر صفے بھی نہیں ہے، فرش بھی نہیں ہے، اندر اس مسجد کی کھدائی کی ہے، صفے نہیں ہے، اینٹیں پڑی ہیں، ریت پڑی ہے، بجری پڑی ہے، تو ایسے موقع پر تو جوتے پہن کے آ سکتے ہیں نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسجد میں ریت ہے، بجری ہے، اینٹیں ہیں، مٹی پڑی ہے، اس پر تو جوتے پہن کے مزدور بھی پھرتا ہے۔ مولانا کہا نہیں کوئی بات نہیں، جوتے سمیت آ جاؤ۔ اب وہ آ گیا، 500 روپیہ دیا، چلا گیا، وہ باہر سعودی عرب چلا گیا، 2 سال کے بعد آیا، اب مسجد کے اندر ٹائلیں بھی لگی ہیں، قالین بھی بچھا ہے، اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، اور وہ باہر سے آیا اور جوتے پہن کر مزہ نہ، جوتی باہر اتارو۔ اس نے کہا اچھا پیسوں کی ضرورت تھی تو جوتے پہن کر آؤ، ہوں ضرورت ختم ہوگی تو آپ نہیں آ سکتے جوتے پہن کر، اسے کہتے ہیں دنیا دار مولوی۔ پچھلے سال پیسوں کی ضرورت تھی نا، کہتے ہیں جوتے سمیت آ جاؤ، اب ضرورت پوری کہتے ہیں جوتے باہر اتارو، اب ہمیں ڈانٹتے ہو، اب تو اس کی بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ ہم کہیں گے 2 سال پہلے مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، حکم اور تھا، اب تعمیر مکمل ہوگی اب حکم اور ہے۔ جب شریعت مکمل ہو رہی تھی احکام اور تھے، جب مکمل ہوگی اب حکم اور ہے۔ دوران تعمیر بعض ان چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے جس کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے کے رفع الیدین ثابت ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ نے فائل کا مطالعہ نہیں فرمایا، اگر مطالعہ کرتے تو یہ اعتراض آپ کو نہ کرنا پڑتا۔ تکبیرات جنازہ میں رفع الیدین کرنا مقرون بھی ذکر ہے یا کہ نہیں؟ اب بتاؤ اس پر میں کیسے بات سمجھاؤں؟ تکبیرات جنازہ
لفظ کیا ہے؟ تو نہیں سمجھ آئی؟ تکبیرات جنازہ میں رفع دین کرنا، وہی نماز جنازہ بات تو ایک بھی ہے نا۔ اگر دیکھیں ہمارے ہاں تو اس میں رفع دین ہوتا ہے یا نہیں؟ جنازے میں ہمارے ہاں جنازے میں رفع دین ہوتا ہے یا نہیں؟ جب ہوتا ہی نہیں ہے تو سوال کا کیا تک بند ہے؟ تکبیرات جنازہ میں رفع دین کرنا مقرون بذکر ہے یا نہیں؟ بھائی ہمارے ہاں تو رفع الیدین ہی نہیں ہے، مقرون بذکر کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں اعتراض اس پہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ غیر مقلد جو رفع الیدین کرتا ہے نا تو ساتھ اللہ اکبر بھی کہتا ہے۔ بھئی رفع الیدین کا اس بات ہوگا تو پھر مقرون بذکر کی بات کریں گے نا۔ جب رفع الیدین ہی نہیں تو مقرون بذکر تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تبلیغی بھائیوں کی تشکیل غیر مقلدین کے مسئلے میں ہو جائے تو کیا ایسا ممکن ہے تبلیغی ان کے ساتھ جماعت میں شریک ہو کر نیت اپنی میں نے بتا دی اقتدا سوری کریں؟ مسئلہ سمجھ آ گیا نا کہ نماز کیسے پڑھیں؟ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، نماز اپنی پڑھتے رہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کو متعین کرنا ضروری ہے۔ تو در مختار کا محترم مصنف لکھتے ہیں لیس علی الانسان التزام مذہب معین، یہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، جو وجوہ ترجیح کا علم رکھتا ہو اس کے لیے ہے۔ مولانا بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ مولانا الیاس گمن صاحب ایجنسی کا بندہ ہے، پولیس والوں سے تعلقات ہیں، اس وجہ سے کہ لوگوں کے ذہنوں میں اشکال آتا ہے کہ بہت سارے علماء کرام کو دیکھا ہے ان کو ایجنسی والے بھی پکڑ کے لے آتے ہیں اور پولیس والے، لیکن مولانا الیاس گمن ایک ایسا واحد شخص ہے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ مجھے پوچھنے والے تم جو ہو تو پولیس کی ضرورت کیا ہے؟ پورا ملک پوچھنے والا ہے، اگر چال پولیس والے نہ پوچھے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ میری 7 سال کی جیل ان کو نظر نہیں آ رہی اور 7 ماہ سے باہر پھرتا ہوا ان کو نظر آ رہا ہے۔ ابھی تو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے کہ میرا خصوصی عدالت سے کیس بری ہوا ہے، 2 مہینے بھی نہیں ہوئے۔ جو تخصص لڑکے یہاں پڑھتے ہیں نا ان نے میری ذلت دیکھی ہے کہ میں کیسے عدالتوں کے دھکے کھاتا رہا ہوں۔ ابھی اسی سال کی بات ہے، لیکن آپ کے ذہن میں آپ گرفتار ہو جائیں تو پھر کہتے نہیں مولانا کو باہر رہنا چاہیے، اور جب باہر آ جائیں تو کہتے ہیں گرفتار ہوتا کیا وہ نہیں۔ کسی ایک جگہ پر ٹھہرو نا، ایک آدمی تھا اس کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک کا نکاح اس نے ذمہ داروں کے ساتھ کر دیا اور ایک کا نکاح اس نے کماروں کے ساتھ کر دیا۔ اب سال کے بعد بیٹیوں کو ملنے کے لیے گیا تو ایک بیٹی سے پوچھتا ہے بیٹی کیا حال ہے؟ اس نے کہا ابو جی دعا کرو کہ بارش ہو، اگر بارش نہ ہوئی تو اس سال ہماری فصل نہیں ہونی، بھوک سے مر جائیں گے۔ دوسری بیٹی کیا ملنے کے لیے گیا دوسری رات، بیٹی کیا حال ہے؟ اس نے کہا ابو جی دعا کرو کہ بارش نہ ہو، اگر بارش ہوئی ہمارے برتن ٹوٹ جانا ہے تو ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ واپس آیا تو بیوی نے پوچھا سناؤ کیا حال ہے؟ اس نے کہا ایک مرتی ہے ایک بچتی ہے۔ اگر بارش ہوگی تو کمارنی مر جائے گی اور بارش نہ ہو تو ذمہ دار نہیں مر جائے گی۔ تو ہمارے یہاں بھی یا بچنا ہے یا مرنا ہے۔ جیل میں جائیں تو کہتے ہیں باہر رہنا چاہیے، اگر باہر ہے تو کہتے ہیں جیل میں جاتا کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب میں جیل کے دروازے پر کھڑا رہوں تاکہ دونوں خوش رہیں۔ میں اس پر صرف 2 واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں سائی وال گیا تو مجھے لڑکوں نے کہا جی کہ یہاں ساتھی ہے اور بہت اچھا نوجوان ہے، مولوی تو نہیں ہے بہت اچھا اور مسلک سے بڑا اس کو شغف ہے، اس کو ذرا ملتے ہیں۔ میں نے اس کو بلا لیا، پاک پتھر کے قریب ایک جگہ میں میرا بیان تھا، میں نے اس کو ساتھ بٹایا کہ چلو گپ شپ لگاتے ہیں اور واپسی سے کوئی بات کریں گے۔ جب میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تو بیٹھ اس نے پہلے سوال یہ کیا کہ استاد جی ایک سوال کرنے آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا ناراض ہونے والا سوال ہوا تو ہوں گے، ناراض ہونے نہ ہوا تو نہیں ہوں گے۔ میں ایسے آپ کو پہلے تسلیہ دیتا رہوں بھائی ناراض ہونے والی بات ہو تو پھر بھی نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ناراض ہونے والا سوال ہوا تو ضرور ناراض ہوں گے اور پھر آپ معافی مانگیں گے تو معاف کر دیں گے، اور اگر ناراض ہونے والا نہیں ہوگا تو نہیں ہوں گے۔ جان بوجھ کے تھوڑے نہیں ویسے میں نے کہا میں نے بات پوری کہہ دی ہے، اب آپ نے سوال کرنا کر لو، نہیں کرنا تو نہ کرو۔ میں تمہیں خواہ اپنے اوپر سوال کے لیے مسلط کروں؟ مجھے کہتے نہیں چلو یہ سوال کرنا ہوتا ہے، ویسے تمید باندھتے پھرتے ہیں ناراض ہوں گے یا نہیں ہوں گے، سے غرض کوئی نہیں ہوتا، یہ خواہ جملہ بولنا ہوتا ہے۔ پختونوں کے علاقے میں جاؤ نہ چائے بھی نہ پلائیں پھر بھی کہیں گے نور خدمت، چائے بھی نہ پلائیں یہ ضرور پوچھیں اور ہمارے سے میں خدمت ہے، فون کریں گے نا استاد اسلام نے مسئلہ پوچھ لیا کوئی اور خدمت ہے؟ اچھا پھر میں بازو جان بوجھ خدمت بتاتا ہوں، کہتے ہیں نہیں استاد جی کوئی اور۔ میں نے کہا میں کتنی خدمتیں بتاؤں گا آپ کو؟ تو بعض لوگوں کو ایک عادت ہوتی ہے وہ تقیہ کلام ہوتا ہے۔ خیر میں نے کہا مجھے کہتا ہے سنا ہے کہ آپ ایجنسیوں کے ہیں، یہ میں قسم باللہ یہ بات کہہ رہا ہوں، سنا ہے کہ آپ ایجنسیوں کے ہیں۔ میں نے کہا یار چھوڑ اس کو بعد میں بات کریں گے۔ میرا خیال یہ تھا یہ بیچارہ زندگی میں پہلی بار مجھے ملا ہے تو میں اس کو بیان سناؤں، ملاقات کروں، تھوڑا سا وقت ان کو دوں، تھوڑی دیر بعد اس کا ذہن بدلے گا تو پھر خود بری سوال کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میں نے کہا چھوڑو بعد میں بات کرتے ہیں۔ ساتھ میرے بیٹھ گیا، ہم بیان میں گئے، کھانا کھایا، جب واپس آیا نا گاڑی سے اترنے لگا تو کہتے ہیں استاد جی ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھے؟ کہتے ہیں ایجنسیاں کسے کہتے ہیں؟
سمجھ آ گئی؟ پہلے کیا پوچھ رہا تھا؟ سنا ہے کہ آپ ایجنسی، اب کیا پوچھ رہے ہیں؟ ایجنسیاں۔ جس کو یہ بھی نہیں پتہ ہے ایجنسیاں کہتے کسے ہیں، اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب ایجنسیوں کی۔ یا جامعہ مدنیہ کریم پارک میں لاہور گیا، مولانا عارف صاحب وہاں کے ناظم تعلیمات تھے چنیوٹ والے، اب جامعہ مدنیہ چھوڑ کر چنیوٹ آ گئے۔ میں گیا ان کو ملنے کے لیے، تو مجھے دیکھتے نا دفتر بیٹھے تو ہنس پڑے۔ میں نے کہا خیر مولانا صاحب خیر تو ہے؟ کہتے ایک لطیفہ تمہیں سناؤں۔ میں نے کہا جی سنائیں۔ کہتے میرے پاس ایک آدمی آیا اور قسم اٹھا کر کہنے لگا، کہتا جی میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں مولانا الیاس گمن کو میں نے اسلام آباد ISA کے دفتر سے پیسے لے کر نکلتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب مولانا کا سوال سنو، مولانا فرمانے لگے بھائی وہ تو ایجنسیوں کے اس لیے پیسے لینے کے لیے گیا تھا، تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ تو ملازم اپنی تنخواہ کے لیے گیا ہوگا نا، تو کیا کر رہا تھا؟ اب اس کا کوئی جواب نہیں۔ جھوٹ بولنے والے بندے کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے، اب اس کا کوئی جواب نہیں۔ مجھے جب لوگ پوچھتے ہیں جی مولانا صاحب سنا آپ ایجنسیوں کے ہیں، تو میں صفائیاں نہیں دیتا، میں کہتا ہوں بھائی دیکھو اگر ایجنسیوں کا ہوں تو تمہارے مزے ہیں نا، پیسے ان سے لوں گا، تقریر تمہاری کروں گا، تمہیں اور کیا چاہیے؟ دیکھو جلسہ کروں گا تم گرفتار بھی نہیں ہوگا۔ نہیں استاد جی صحیح بات بتائیں۔ میں نے کہا میں صحیح بات پھر کیا بتاؤں؟ صحیح بات ہے کہ میں نہیں ہوں، وہ تو آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر میں صفائی دوں وہ آپ ماننے کے لیے تیار نہیں، پھر میں کروں گیا؟ اس لیے میں سوالات کے جوابات نہیں دیتا، اپنے کام میں لگا رہتا ہوں۔ جب انسان زندہ ہوتا ہے اس پر اعتراضات، جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے نا تو پھر لوگ کہتے ہیں ہم دھوکے میں رہے۔ پہلے دیکھیں اب تو اس دورے میں صرف آپ بیٹھے ہیں نا، تو دورہ تو ہر سال ہوتا ہے، تخصص تو ہر سال چلتا ہے، بیان تو پوری دنیا میں ہوتے ہیں، ابھی تو صرف آپ بیٹھے ہیں۔ کل میں نیٹ پہ زور کے بعد دیکھ رہا تھا، تقریباً 19,172 آدمی وہ تھے جو براہ راست ہمارے نیٹ پہ بیٹھے تھے، اور 20 لنک اور تھے جن لوگوں نے ہماری ویب سائٹ سے لے کر آگے لنک چلائے ہیں۔ آپ اندازہ نہیں کرتے کتنی بڑی تعداد سن لی ہے براہ راست۔ میں آپ بتا رہا تھا کہ جب اتنے لوگ دینی کام کو دیکھ رہے ہوں، ہم سے بڑا کوئی بیوقوف ہوگا ہر بندے کو صفائیاں دے کے اپنے وقت کو خراب کریں۔ اب میں جو سمجھا رہا تھا نا، اب تو آپ بیٹھے ہیں، لیکن جب بندے کا جنازہ اٹھتا ہے تو پھر ایک نہیں آتا، پھر سارے آتے ہیں۔ پھر جب سارے اکٹھے ہوتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں یار ہمیں تو غلط فہمی رہ گئی، اب پتہ چلا کتنا بڑا آدمی تھا، اب پتہ چلنے سے بنے گا کیا؟ اس لیے جب تک آدمی زندہ ہو لوگ جینے کی سزا دیتے ہیں، وہ آپ کو جب کام کریں گے آپ کو ملنی ہے، میں کام کروں تو مجھے ملنی ہے۔ اس سزا کے لیے بندے کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ مفتی شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ کے بعد ولا یخافون لومۃ لائم کیوں فرمایا؟ جان دینی آسان ہوتی ہے اور یہ ملامت سننی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ملامت سنیں اور کام کریں، اللہ آپ کے کام میں برکت عطا فرما دیں گے۔ میں اس پر قسم اٹھاؤں تو حانس نہیں ہوگا، قسم بھی اٹھا دوں، آج تک میں ایجنسیاں تو کجا کسی تھانے کے اندر بھی خود کسی کے بلانے پر نہیں گیا کبھی۔ ہمارا معمول ہی نہیں ہے، اپنے کام میں لگے ہیں، نہ حکومت کے خلاف تقریریں کرتے ہیں نہ حکومت کے حق میں تقریریں کرتے ہیں۔ مخالفت اس لیے نہیں کرتے یہ کام ہمارا نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے، اور موافقت اس لیے نہیں کرتے کہ موافقت کرنی ان کی جائز نہیں ہے، نہ موافقت کرتے ہیں نہ مخالفت کرتے ہیں۔ اپنا اپنا کام کرنا چاہیے نا۔ ہم اپنے کام میں لگے ہیں، تبلیغ والے اپنے کام میں لگے ہیں، اور جمعیت والے اپنے کام میں لگے ہیں۔ ہم وہ کام نہ کریں تو لوگ کہتے ہیں تم گورنمنٹ کیوں مخالفت کیوں نہیں کرتے؟ کبھی ہم نے بھی کہا کہ آپ غیر مقلد ہو، کیوں غیر مقلد کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے؟ کبھی ہم نے کہا تم مماتی ہو، مماتی کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ہر آدمی اپنے کام میں لگا ہوا ہے نا۔ میں نے اس لیے آپ سے گزارش کی ہے، جس طرح کھل کر اپنی تمام دینی جماعتوں کی میں تائید کرتا ہوں، اگر اس طرح ہر جماعت صاحب کی تائید شروع کر دے تو پورے ملک کی فضائی بدل جائے۔ استاد جی جمعرات خوشام میں تقریر کارگزاری اور وجہ مختصر سنائیں۔ اب وجہ میں نے کیا سنانی ہے؟ ختم نبوت جلسے کا عنوان تھا، پر میں نے ان کی خدمت میں کہا تھا میں ختم نبوت پہ آج وہ 3 دلائل دوں گا جو عموماً آپ نہیں سنتے۔ میں نے پھر جدید 3 دلائل وہ دیے جو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تبلیغ اور جہاد میں زیادہ افضل کون سا ہے؟ اس پر میں فیصلہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں فرمایا۔ میں کروں گا کیسے فیصلہ؟ کسی نے پوچھا حضور کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتہا۔ کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا بر الوالدین۔ کون سا عمل افضل ہے؟ الجہاد فی سبیل اللہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ بس اوقات موقع کی مناسبت سے بعض اعمال دوسروں سے فوقیت حاصل کر لیتے ہیں، بس
اس لیے ہم کسی خاص عمل کو نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر مطلقاً اعمال کو دیکھا جائے تو پھر قرآن نے صراحت کی ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ اصولی طور پر بات یہ ہے، باقی خاص حالات میں کوئی دوسرا عمل دوسرے سے افضل ہو جائے اس کی گنجائش شریعت کے اندر موجود ہے۔ استاد جی امام شافعی رحمۃ اللہ فرجان بھی تو اقیم الصلاۃ علی ذکری کے خلاف ہے، لیکن وہ مجتہد ہیں، اگر ان کی یہ خطا ہے تب یہ اس پر جنت بھی ہے اور اجر کا وعدہ بھی ہے۔ وہ حضرات ہماری قابل احترام ہیں، لیکن آپ ہماری سب کچھ ہیں۔ یہ وہ سے مراد کون ہے اس چٹ میں لکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے ہر بندہ اپنے ذہن کے مطابق وہ متعین کر لے۔ نماز جنازہ کے بعد بھی دعا مانگ لی جائے تو دفن کے بعد بھی مانگ لیں تاکہ ہمارا اور بریلیوں کا اختلاف ختم ہو جائے۔ نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لیں اور بعد میں دعا بھی مانگ لیں تاکہ غیر مقلدوں سے بھی اختلاف ختم ہو جائے۔ یہ کیا اصول تم نے گھڑ رکھا ہے؟ اپنا مسئلہ پیش کرو، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو، راضی ہوتا ہے تو راضی ہو۔ معلوم یہ کرنا ہے کورس کے ختم ہونے کے بعد اگر کوئی طالب علم مزید یہاں پڑھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے یا نہیں، اس کی ترتیب کیا ہوگی کہ آپ پڑھائیں گے؟ میں تو نہیں پڑھاؤں گا، آپ حضرات رہنا چاہیں تو مطالعہ بھی فرمائیں، پڑھنا چاہیں گے سادہ پڑھائیں گے بھی۔ میرے تو سفر شروع ہو جائیں گے، 27 کو ہماری دعا ہوگی، 28 کو میں نے دینا جانا ہے، 29 کو میں نے سیالکوٹ جانا ہے، اور دن کو میں نے نارووال جانا ہے، 30 کو پھر میں نے گجرانوالا جانا ہے، اور 1 2 کو ہمارے پروگرام ہے، اور 6 یا 7 کو ہم نے ملک سے باہر نکل جانا ہے انشاءاللہ۔ ہمارے سفر کی ترتیب بنی پڑی ہوتی ہے۔ یہ دورے کے دن ایسے ہوتا ہے کہ میں ایک دن بھی باہر نہیں جاتا، اور میری پوری خواہش ہوتی ہے کہ طلبہ دور دراز سے تشریف لاتے ہیں، پابندی سے سبق بھی پڑھاؤں، اور ان میں کسی نے کوئی بات پوچھی تو وہ بھی پوچھنا چاہے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ 9 سے 11 تو باہر کے مہمانوں کے لیے ہوتا ہے، عصر سے مغرب میں آپ کے لیے بیٹھا ہوتا ہوں۔ کسی بھی ساتھی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ پوچھ لیا کریں، اور اگر کسی نے کوئی الگ خلوت میں بات کرنی ہو تو آپ بے شک بے دھڑک بات کیا کریں، اس میں جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، جھجکے مت۔ یہاں بیٹھنا چاہے میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں، عصر کے بعد وہاں بات کر لیں، اور اگر کوئی الگ بات تو اسے آپ چٹ پہ لکھ دیں۔ بعض ساتھی نے مجھے چٹیں بھی دی، زبانی بھی کہا تھا کہ ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو جن ساتھیوں کا بیعت کرا دو، ہم یہ بیعت اس لیے کہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں گے شاید ہمیں یہاں پر مرید بنانے کے لیے بلایا تھا، اللہ انہوں کام شروع کی داری مرید بنو، اس لیے ہم عمومی یہ بات نہیں کرتے، لیکن جب کہہ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں بہت اچھی بات۔ تو جن ساتھی نے بیعت کرنی ہو، آج انشاءاللہ عصر کی نماز جو 10 منٹ ہوتے ہیں نا، جو 2-4 بات، اگر کوئی مہمان نہ آئے تو وہ 2-3 ساتھی وہ آ جائے گے تو اگر بیعت بھی کریں گے۔ استاد جی کل عصر کے وقت کسی نے موبائل بیگ سے کہتے ہیں کسی کا موبائل گم ہو گیا ہے، اگر کسی نے کسی کے پاس ہو تو دے دیں، باقی ساتھی کا موبائل گم ہوا ہے، اگر کسی کو ملا تو ان کا موبائل ان کو واپس کر دیں انشاءاللہ۔ کل سے ہے، دیکھا وقت پورا ہو گیا، باقی چٹیں انشاءاللہ، چونکہ وقت پورا ہو جاتا ہے اس لیے ہم آپ کا وقت ضائع نہیں کرتے، باقی چٹیں کل۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔